محبت 4 حرف ایپیسوڈ 3۔ کیسے ہو جنٹلمین؟ میرے سلام کا جواب دے کر محب کے والد نے سوال کیا۔ بالکل ٹھیک ہوں انکل۔ محب کو خط لکھا تھا تو وہ دینے کے لیے آ گیا، ساتھ ہی سوچا کہ آپ کو خدا حافظ کہہ دوں لندن جانے سے پہلے۔ کب جا رہے ہو تم لندن؟ انہوں نے سوال کیا۔ بس انکل ویزے کا انتظار ہے، جو ہی ویزا آئے گا تو چلے جائیں گے۔ میں نے کہا وقت نہ ہونے کے باعث محب سے ملاقات نہیں ہو سکے گی، اس کا بہت دکھ رہے گا۔ میں چند گھنٹوں میں جا رہا ہوں، میرے ساتھ چلو، کل ہی ہم واپس آ جائیں گے۔ انہوں نے پیشکش کی، لیکن میرا ویزا؟ میں نے بہانہ تراشا۔ کل اتوار ہے، اتوار کا تو تمہارا ویزا آنے سے رہا، یوں بھی کون سا ویزے کے ساتھ ٹکٹ بھی آ جائے گی، وہ بھی تو بک کروانا ہوگا نا، اور کتنی جلدی کی ٹکٹ ملے گی اس کا کسے علم؟ امی جان سے پوچھا بھی نہیں، یا تو جا کر انہیں بتا آتا ہوں۔ میں نے کہا پوچھنا ہے یا بتانا ہے؟ انہوں نے سوال کیا۔ کم از کم بتانا تو بنتا ہے انکل، انہیں یہ تو علم ہو کہ میں آپ کے ساتھ محب کو ملنے کے لیے گیا ہوں اور کل لوٹ آؤں گا۔ جانتا تھا کہ امی جان جانے کی اجازت نہیں دیں گی، مگر خود کو بہلا رہا تھا۔ اس کے لیے تمہارے جانے آنے میں اتنا وقت لگ جائے گا، ایک رکا لکھ دو، میرا کوئی قاصد جا کے پہنچا آتا ہے۔ انہوں نے حل بتایا۔ میری پیاری امی جان، سلام عرض ہے، میں آپ سے اس گستاخی پر معافی مانگتا ہوں جو مجھ سے سرزد ہوئی ہے۔ محب کے والد صاحب اسے ملنے کے لیے جا رہے تھے تو مجھ سے رہا نہیں گیا، آپ کی اجازت کے بغیر ان کے ساتھ جا رہا ہوں، جلد لوٹوں گا۔ امید ہے کہ آپ ابا کو بھی سمجھا دیں گی۔ آپ کا تابعدار بیٹا حبیب اللہ۔ خط لکھ کر میں نے محب کے والد کو دیا اور انہوں نے اپنے ایک قاصد سے کہا کہ وہ خط وہ اگلے روز صبح میرے گھر پہنچا دے۔ جانے خط پہنچے گا تو امی جان کیا کہیں گی؟ ناراض ہوں گی، ابا ناراض ہوں گے، نانی کیا کہیں گی؟ بے غیرت کہیں کا ماں سے جھوٹ بول کے چلا گیا۔ میں خود ہی قیافے لگاتا رہا۔ پچھلی سیٹ پر میں انکل کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اگلی سیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ گارڈ تھا۔ اسلام آباد پہنچنے تک رات کے کھانے کا وقت ہو گیا تھا۔ وہاں رک کر کھانا کھایا اور اس کے بعد انکل نے ڈرائیور اور گارڈ سے کہا کہ وہ چائے بھی پی لے کہ اس سے آگے رات کا سفر تھا، کہیں ڈرائیور کو نیند نہ آ جائے۔ 1 گھنٹہ گزرا تھا، 2 گھنٹے مزید گزرتے تو ہم اپنی منزل مقصود پر پہنچ جاتے۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی سو گیا تھا۔ ڈرائیور کو غالباً اونگ آ گئی تھی کہ گاڑی ایک دھماکے کے ساتھ سڑک کے کنارے سے ٹکرائی۔ زور کے دھماکے کی آواز آئی اور میرا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ مجھے امی جان کے منع کرنے کے باوجود اس طرح نہیں آنا چاہیے تھا۔ بے ہوش ہونے سے پہلے میرے ذہن میں آخری سوچ یہی آئی تھی۔ یہ تربیت کی ہے تم نے اس کی ترنم کہ اس نے ہم سے پوچھا نہ کچھ بتایا، اور یہ کل کا چھوکرا کیا سمجھنے لگا ہے خود کو؟ میں اس کا باپ ہوں یا یہ میرا؟ یہ خود سے اتنا بڑا فیصلہ کرنے کے قابل ہو گیا کہ بغیر ہماری اجازت کے کسی بھی آدمی کے ساتھ اس طرح اتنی دور چلا گیا؟ جانے کس کس طرح کے لوگ ہیں دنیا میں، ایسے ہی لوگ بیوقوف بنا کے جوان بچوں کو اغوا کر لیتے ہیں اور ان کے جسمانی اعضاء بھی نکال کر بیچ باچ دیتے ہیں، یا سمندر پار ایسے بچوں کو کئی طرح کے صحرائی کھیلوں میں استعمال کے لیے باقاعدہ اسمگل کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی عیاشی کے لیے بھی نوجوانوں کو خریدتے اور اپنے ملکوں میں لے جاتے ہیں۔ ابا کی آواز میں غصہ تھا اور وہ مسلسل امی جان پر برس رہے تھے۔ میں نہ صرف ان کا غصہ پہلی دفعہ دیکھ رہا تھا بلکہ اس سے خوف زدہ بھی ہو رہا تھا۔ ان کی باتیں سن کر اچھا بھی لگ رہا تھا کہ وہ میرے لیے اتنے پریشان ہو رہے تھے۔ انہیں میری اتنی ہی فکر تھی جتنی کہ ایک باپ کو ہونی چاہیے۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ ہم دونوں کے بیچ 16 سال کی دوری کا فاصلہ رہا ہے۔ علی، وہ مجھے بتا کر مجھ سے اجازت لے کر گیا تھا محب کے گھر، اور یہ بھی کہا تھا کہ اگر اس کے ابا جا رہے ہوں تو وہ ان کے ساتھ چلا جائے گا۔ اگر اسے یوں جانا پڑا کہ وہ گھر آ کر بتا نہیں پائے گا تو وہ مجھے کسی نہ کسی طور اطلاع ضرور کر کے جائے گا۔ امی جان نے کہا تھا، اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں آپ کو بھی بتا دوں، اور یہ کہ آپ یہاں نہیں تھے تو اسے آپ سے اجازت لینے کا موقع نہیں ملا، اور وہ اس بات پر تھوڑا سا احساس جرم بھی محسوس کر رہا تھا۔ امی نے مزید کہا، یہ دیکھیں، یہ وہ خط ہے جو اس کے محب کے والد کے ساتھ روانہ ہوتے ہی اس کا قاصد مجھے دے کر گیا تھا۔ امی جان نے ثبوت کے طور پر وہ خط پیش کیا۔ میں نے دل ہی دل میں اس بات کا شکر ادا کیا کہ کم از کم وہ دستاویزی ثبوت موجود تھا جو کہ امی جان کے ان سب جھوٹوں کی حمایت کر رہا تھا جو وہ کافی دیر سے میری کھال بچانے کے لیے بولے جا رہی تھی۔ ابا نے وہ خط لے کر سرسری سی نظر مار کر میز پہ رکھ دیا۔ میں معافی چاہتا ہوں ابا، آپ کو بتا کر نہیں گیا، شاید اسی بات کی اتنی سزا مجھے اللہ نے دی ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے، ابا کی فکر پر، امی جان کی حمایت پر۔ ماں کا دل بھی کیا چیز ہوتا ہے جو اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ ابا مجھ پر بہت ناراض ہوں گے اگر انہیں علم ہوگا کہ میں کسی سے بھی اجازت لیے بغیر اور خود ہی فوری فیصلہ کر کے چلا گیا تھا تو امی جان پہلے تو خود میرے کان کھینچتی، اب بھی ابا کے سامنے وہ لاکھ میری طرف تاری کر رہی تھی، مگر میں جانتا تھا کہ جو ہی انہیں موقع ملے گا وہ میری خوب کھچائی کریں گی۔
मैंने तुम्हें कोई बद्दुआ तो नहीं दी हबीब। अल्लाह न करे कि तुम्हें किसी भी अमल की ऐसी सज़ा मिले। ये भी सज़ा हमने ही भुगतनी है बेटा, भुगती है बेटा। तुम क्या जानो कि माँ बाप के दिल किस कदर नर्म होते हैं। औलाद की तकलीफ़ तड़पा देती है बेटा। ये मेरे अब्बा कह रहे थे, जिन्हें इतने बरस तक इस बात का इल्म ही नहीं था कि मैंने उन्हें किस किस मौके पर और किस किस तरह याद किया है, कैसे उनके लिए तड़पा हूँ, कैसे उनसे मिलने की दुआएं की हैं और कैसे मन चाहता था कि उड़कर उनके पास पहुँच जाऊँ। अब वो लौटे थे और उन्हें अंदाज़ा हुआ था कि मैं भी उनकी ही औलाद था, वो औलाद जिसे उनसे सिवाय जुदाई के कुछ नहीं मिला था। इस हादसे के बाद जब मैं होश में आया था तो मुझे अपने इर्द गिर्द हर शय सफ़ेद नज़र आई थी, छत, दीवारें और बिस्तर। कुछ देर गुजरी तो नर्स हाथ में एक ट्रे पकड़े हुए अंदर आई। उस नर्स का लिबास सफ़ेद न था, वो फौजियों की तरह की खाकी वर्दी में मलबूस थी और उसके सर पर गहरे लाल रंग की टोपी भी थी। उस यूनिफॉर्म में वो बहुत स्मार्ट लग रही थी। उसने ट्रे बेड की पाइंती की तरफ मेज़ पर रखी और उसमें से थर्मामीटर रुई से साफ़ करके मेरे मुंह में रखा और खुद घड़ी पर नज़र जमा दी। बुखार तो अब नहीं है। उसने थर्मामीटर निकाल कर वापस उसी जार में डाला और साथ लाई हुई फाइल में कुछ लिखने लगी। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं सर, कहीं कोई और मसला? उसने पेशा वाराना अंदाज में सवाल किया। मैं नहायत नरम लहजे में नहीं मुख्तसर सा जवाब दे गया। उसका अंदाज़ गुफ्तगू बहुत मुतासिर कुन था। मैंने उससे पहले कहाँ किसी लड़की को यूं खुद से मुखातिब होकर सर कहकर तमीज़ से बात करते देखा था। लड़की के नाम पर फ़कत हाला, मेरी बहन, मेरी ज़िंदगी में थी। वो भी अम्मी जान के ला कहने के बावजूद मुझे भाई जान कहने की बजाय नाम से बुलाती थी। कभी कभार गर्ज होती तो भाई कह लेती। ऊपर से हर वक्त तू तकार चिक चिक हम दोनों के बीच लगी रहती। उसमें नखरा भी था और अकड़ भी। इसकी वजह यही थी कि वो नानी की हथेली का छाला थी, उसे कोई कुछ कह नहीं सकता था। थोड़ी देर में डॉक्टर साहब का राउंड है, उसके बाद फैसला होगा कि आपको अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा या नहीं। इतला देकर उसने अपना सामान उठाया और चली गई। उसके जाने के थोड़ी ही देर के बाद उसी फौजी वर्दी में मलबूस डॉक्टरों की एक पूरी टीम राउंड पर आई। उसमें एक खातून डॉक्टर थी, 4 मर्द और उनके साथ 2 नर्सें भी थीं। एक डॉक्टर जो गालिबन सबसे सीनियर थे, बाकी सब लोग उनके सामने ताज़ीम से खड़े थे। हाँ भाई जवान, ठीक हो बिल्कुल? कोई दर्द या तकलीफ़ तो महसूस नहीं कर रहे हो? उसी सीनियर डॉक्टर ने सवाल किया था। मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ, थोड़ा सर भारी है, बाकी कोई और तकलीफ़ नहीं है, मैंने एहतराम से जवाब दिया। गुड जेंटलमैन, थोड़ी पूरी गाड़ी में तुम्हारी मुकम्मल बचत हुई है। बाकी सबको कोई ना कोई ऐसी चोट लगी है कि जिसके बायस उन्हें शायद मज़ीद कुछ रोज़ तक अस्पताल में रुकना होगा। उन्होंने मेरी फाइल देखकर वापस मेज़ पर रखी। क्या करते हो तुम? उन्होंने स्टेथोस्कोप कान से लगाकर मेरे सीने और कमर को चेक किया। इस दौरान उन्होंने मुझे गहरी सांसें लेने को कहा। मैंने मैट्रिक किया है सर, मैंने मरूब होकर जवाब दिया। यहाँ कैडेट कॉलेज में दाखिल होने के लिए आए हो? उन्होंने सवाल किया। नो सर, मैंने जवाब दिया। क्यों नहीं? उन्होंने मुस्कुरा कर कहा। तुम्हारे जैसे स्मार्ट लड़कों को ही कैडेट बनने का सबसे पहला हक है, उन्होंने कहा और उनका काफिला रवाना हो गया, मुझे एक नई सोच देकर। गाड़ी में अगली सीट पर बैठे हुए ड्राइवर और गार्ड को ज़्यादा चोटें आई थीं। मुहिब के वालिद को माथे पर छोटा सा कट लगा था, उसे टांके लगा दिए गए थे। डॉक्टर चाह रहे थे कि वो कुछ दिन अस्पताल में रुकते, मगर उन्होंने उज़र पेश किया कि उन्हें बहुत काम है और बहर सूरत वापस जाना है। वहीं से उनके लिए गाड़ी और ड्राइवर का बंदोबस्त कर दिया गया था। उनकी गाड़ी का काफ़ी नुकसान हुआ था, वो चलने के काबिल नहीं थी। तावक्त ये कि उसकी मुरम्मत न होती, उसके लिए उनके ड्राइवर को वहीं छोड़ा गया था। नए ड्राइवर और गार्ड के साथ हम मुहिब के कॉलेज पहुंचे तो वो पहले हैरान और फिर परेशान हुआ था। हमें उसके पास इतवार को जाना था और उस रोज़ मंगल था। छुट्टी के दिन के अलावा वहाँ मुलाकाती मतवक्का नहीं होते थे, इसलिए भी वो हैरान हुआ था। अंकल के साथ उस अजीमुशान इमारत से गुजरकर मैं प्रिंसिपल के दफ्तर में दाखिल होने तक बिल्कुल मबहूत हो चुका था। अंकल के ओहदे की वजह से प्रिंसिपल साहब भी थोड़े से मरूब थे। उन्होंने हमारे लिए कॉफ़ी और साथ बिस्किट मंगवाए और जब तक हम कॉफ़ी ख़त्म करते तब तक वहीं भी आ गया था। स्मार्ट से और साफ़ सुथरे यूनिफॉर्म में मलबूस मेरा दिल चाहा कि मैं भाग कर उसे लिपट जाऊं, मगर हम दोनों को सलाम करके वहीं खड़ा रहा। आगे आओ जेंटलमैन, प्रिंसिपल साहब ने कहा तो वो परेड करने के से अंदाज में चंद कदम चलकर आगे आया। बैठ जाओ, उन्होंने अंग्रेज़ी में कहा तो उसने बैठने से पहले अपने वालिद से और फिर मुझसे मुसाफहा किया। मेरा दिल चाहा कि उसे अपने गले लगा लूँ। वो पहले से कई ज़्यादा स्मार्ट लग रहा था। उसके बाल काफ़ी छोटे कटे हुए थे। वो बैठा भी तो झिझका सा रहा। सर, हम बाहर लॉन में बैठ सकते हैं? उसने इजाज़त तलब की तो प्रिंसिपल ज़रा सा हिचकिचाए। वहाँ तो सर के बैठने के लिए कोई मुनासिब जगह नहीं है, आप लोग मेरे एंट्री रूम में बैठ जाएं। उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि हम आपस में खुलकर बातचीत करना चाह रहे थे।
ہم تینوں ان کے دفتر سے نکل کر برآمدے سے باہر ان کے دفتر کے ساتھ والے کمرے میں چلے گئے۔ وہاں پہنچتے ہی وہ تپاک سے پہلے انکل سے اور پھر مجھ سے گلے ملا۔ آپ کے ماتھے پہ کیا ہوا بابا؟ اس نے فکر کا اظہار کیا۔ اتوار کو تم سے ملنے کو آئے تھے، اس روز راستے میں گاڑی کا حادثہ ہو گیا، غالباً ڈرائیور کو اونگ آ گئی تھی، انکل نے اسے بتایا۔ گھر پر اطلاع کی آپ لوگوں نے؟ تمہارے گھر پر پتہ ہے حبیبی؟ اس نے فکر مندی سے سوال کیا جو ابھی تک میرے ذہن میں نہیں آیا تھا۔ تم گھر والوں کو بتا کر تو آئے ہو نا؟ آنے کے بعد ان کو اطلاع ملی ہوگی، بالکل اچانک پروگرام بن گیا انکل کے ساتھ، میں نے جواب دیا۔ حادثے کا غالباً کسی کو علم نہیں ہوگا۔ چلو اچھا ہی ہے، ایک لحاظ سے کہ آنٹی کو بہت فکر ہوتی، اس نے کہا۔ کیفے کیسا ہے تمہارے کالج کا؟ انکل نے سوال کیا۔ بہت اچھا ہے بابا، اس نے بتایا۔ کھانا کھائیں گے آپ؟ ہاں چلو، کم از کم سکون سے بیٹھ کر بات چیت کر سکیں گے۔ ہم اینٹی روم سے نکلے اور طویل راہداریوں سے گزرتے، خوبصورت گھاس کے کتات اور پھولوں کی کیاریوں کو پیچھے چھوڑتے، گھنے سایوں والے خوبصورت اور پر اسرار درختوں کو دیکھتے ہوئے کیفیٹیریا پہنچے۔ وہاں پر آرام دہ صوفوں پر بیٹھ کر ہم نے پہلے سوپ پیا اور اس کے بعد سادہ سا کھانا کھایا، مگر وہ بھی انتہائی لذیذ تھا۔ میں وہاں ہر چیز سے بہت متاثر ہوا اور محب کو خوش قسمت سمجھ رہا تھا کہ جو وہاں پر ان سب سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ گھر کو بہت مس کرتا ہوں بابا، اس نے واپسی کے وقت انکل سے گلے ملتے ہوئے کہا۔ کچھ پانے کے لیے بہت کچھ کھونا پڑتا ہے بیٹا، یہ جدائی اور وقت عارضی ہے، گزر جائے گا۔ ایک وقت آئے گا جب تمہیں یہاں پر گزارا ہوا وقت اپنی زندگی کا بہترین دور محسوس ہوگا۔ میں بھی ایسا ہی محسوس کرتا ہوں۔ آج بھی دل چاہتا ہے کہ اس کیڈٹ کالج میں واپس آ جاؤں اور اس کے چپے چپے سے منسلک اپنی یادوں کو پھر سے جیوں۔ تم یاد کرتے ہو مجھے؟ اس نے مجھ سے گلے ملتے ہوئے سوال کیا۔ بہت زیادہ، میں نے اسے اپنے ساتھ لگا کر بھیجا۔ دل چاہتا ہے کہ میں بھی یہیں آ جاؤں، اتنی خوبصورت جگہ، اور سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ یہاں تم ہو۔ آ جاؤ پھر، وہ ہنسا۔ لندن جانا چھوڑ کر کون یہاں آتا ہے دوست؟ میں واقعی یہاں سے بہت متاثر ہوا ہوں، یوں لگتا ہے کہ اپنے دل کا ایک حصہ یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور لندن کون جائے گا؟ امی جان اور خالہ، میں نے ہولے سے کہا۔ میرے پاس یہاں داخلے کے لیے کوئی سفارش ہے اور نہ ہی یہاں کی فیسیں دینے کے لیے کوئی وسائل، میں نے مایوسی سے کہا۔ تمہارے جیسے لڑکے کو ان دونوں چیزوں کی ضرورت ہی کہاں ہے؟ اس نے مجھ سے کہا اور مڑ کر اپنے والد سے مخاطب ہوا۔ بابا، حبیب بھی اسی کیڈٹ کالج میں پڑھنا چاہتا ہے؟ مجھے تو پہلے ہی لگتا تھا کہ اسے بھی یہاں ہونا چاہیے، مگر تم نہیں بتایا تھا کہ اس کے والد لندن سے آئے ہوئے ہیں اور وہ اسے ساتھ لے کے جائیں گے۔ ایسا ہی تھا بابا، مگر اب اس کا یہاں دل اٹک گیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اسے یہاں میرٹ پر داخلہ ملے گا اور اسکالرشپ پر بھی پڑھ سکے گا۔ آپ اس کے لیے یہاں پرنسپل سے بات کر لیں، وہ اپنے والد سے کہہ رہا تھا۔ ہاسٹل کے اخراجات ہی رہ جائیں گے، وہ اس کی امی جان ادا کر دیں گی۔ تم فکر نہ کرو، میں پرنسپل سے بات کر لوں گا، ممکن ہے کہ وہ ہاسٹل کے اخراجات بھی معاف کر دیں۔ نہیں انکل، میں اپنے ابا سے بات کروں گا، وہ بآسانی میرے تمام اخراجات افورڈ کر سکتے ہیں اور کریں گے۔ میں نے گوارا نہ کیا کہ انکل وہاں کے پرنسپل سے میری ہاسٹل کی فیس معاف کرنے کی درخواست کرتے اور یہ سمجھا جاتا کہ میں کوئی غریب اور مستحق طالب علم ہوں۔ مجھے کامل یقین تھا کہ ابا اور امی جان کو میرے وہاں داخلہ لینے پر کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ میں اس وقت سب کچھ بھولے ہوئے تھا، لندن جانے کا شوق نہیں بلکہ جنون۔ امی جان اور ابا مجھے ملک میں یوں چھوڑ کر جانے پر آمادہ ہوں گے کہ نہیں؟ سچ کتنا اچھا ہوگا جو تم بھی یہاں آ جاؤ گے، کیڈٹ کالج پورے کا پورا تبدیل ہو جائے گا میرے لیے۔ محب نے ایک بار پھر مجھے اپنے ساتھ لپٹا لیا تھا، جوش جذبات اس کے لال ہوتے چہرے سے عیاں تھا۔ اسے مل کر میں اور انکل واپس لوٹے۔ انکل سیدھے اپنے گھر پر ہی جا کر گاڑی سے اترے۔ مجھے انہوں نے کہا کہ کھانا کھا کر جاؤں، مگر میں نے معذرت کی کہ میرے گھر والے بھی پریشان ہوں گے۔ انہوں نے اپنا سامان نکلوایا اور ڈرائیور سے کہا کہ وہ مجھے میرے گھر چھوڑ آئے۔ چہرے پر ہلکی سی خراشیں تھیں جنہیں امی کی نظر سے بچانا ممکن نہ تھا۔ گھر پہنچا تو امی جان مجھے دیکھتے ہی اپنے ساتھ لپٹا کر رو دیں۔ میں نے انہیں تمام ماجرا کہہ سنایا اور ان سے معافی مانگی کہ یوں اچانک چلا گیا، ان سے اجازت لیے بغیر۔ وہ اس بات پر بار بار اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اس حادثے کے بعد بھی میں زندہ سلامت ان کے سامنے تھا۔ نانی کی طبیعت بھی اسی وجہ سے خراب تھی کہ میں 4 دن سے مل نہیں رہا تھا۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر پرسکون ہوئی اور امی جان سے بھی کہا کہ شکرانے کے نفل پڑھیں۔ ابا رات دیر سے آئے، وہ میری ہی تلاش کے سلسلے میں پولیس اسٹیشن گئے ہوئے تھے۔ اخبار میں بھی میری گمشدگی کا اشتہار دے دیا تھا۔ اگر تم کہہ رہی ہو کہ تم جانتی تھی کہ یہ کہاں ہے تو تم نے مجھے اس وقت کیوں نہیں بتایا جب میں اخبار میں اس کی گمشدگی کا اشتہار دے رہا تھا؟ ابا نے بہت تکنیکی سوال کیا تھا۔ میں بھی سوچنے لگا کہ اب امی جان اس بات کا کیا جواب دیں گی، اب کون سا جھوٹ فوراً گڑیں گی۔ مجھے تو بتا کر گیا تھا کہ 1 رات میں واپس آ جائے گا، مگر 2 راتیں مزید لگ گئیں۔ میں خود بھی تشویش ہوئی تھی مجھے خود بھی کہ حبیب جب بھی کہیں جاتا ہے واپسی کا وقت مجھے بتا کر جاتا ہے اور اسی وقت پر لوٹتا ہے۔ انہیں اس کا جواب دینے میں کوئی دقت نہیں ہوئی تھی۔ اس کے بعد ابا کو یاد آیا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور وہ ابھی تک میری وجہ سے امی جان سے
پوچھ گچھ ہی کیے جا رہے تھے اور مجھ سے میری صحت کی بابت نہیں پوچھا تھا۔ انہوں نے مجھ سے حادثے کی تفصیلات پوچھیں۔ اس وقت ان کا لہجہ بہت مہربان تھا۔ جی میں آیا کہ ان سے کیڈٹ کالج میں داخلے کے بارے میں بات کروں، مگر کچھ سوچ کر خاموش رہا۔ کل صبح 9 بجے تم تینوں کو ایمبیسی جانا ہے میرے ساتھ، تمہارے انٹرویو ہیں، اس کے بعد ویزا ملے گا اور جلد ہی ہم لندن کے لیے روانہ ہو جائیں گے، ابا نے بتایا۔ امی جان کس طرح انٹرویو دیں گی؟ حالہ کو بھی مسئلہ ہوگا ابا، وہاں سوال جواب تو انگریزی میں ہوں گے نا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ان کے پاس مترجم بھی ہوتے ہیں جو دونوں زبانوں پر عبور رکھتے ہیں، وہ سوالات اور جوابات کا انتہائی رفتار سے ترجمہ کرتے ہیں، ابا نے بتایا۔ تمہیں بتاؤں کہ جب میں لندن گیا تھا تو اس زمانے میں میرا انٹرویو بھی مترجم کی مدد سے ہوا تھا۔ میرا کون تھا جو انگریزی بولتا؟ کیوں ابا، آپ نے کتنی جماعتیں پڑھی تھیں؟ میں نے بے یقینی سے پوچھا۔ کوئی جماعت نہیں پڑھی تھی میں نے، انہوں نے جواب دیا تو میری بے یقینی اور بھی بڑھ گئی۔ ہمارے ہاں وڈیروں جاگیرداروں کا لکھنا پڑھنا ضروری نہیں سمجھا جاتا، سونے کے چمچے منہ میں لے کے پیدا ہونے والے اور چاندی کے پلیٹوں میں کھانے والے کیوں پڑھیں؟ انہیں کون سا کمانے کے لیے کام کرنا ہوتا ہے؟ تاہم میں نے لندن جانے کے بعد اپنی کچھ نہ کچھ بنیادی تعلیم کا اہتمام کیا اور ٹیوٹر وغیرہ رکھ کر اردو اور انگریزی لکھنا پڑھنا اور بولنا سیکھا، انہوں نے وضاحت کی۔ میرے لیے یقین کرنا مشکل تھا، ان کی شخصیت ظاہری طور پر ایسی لگتی تھی جیسے کوئی بہت پڑھے لکھے آدمی ہو، ان کا تعلق کسی تعلیم یافتہ خاندان سے ہو۔ آپ کو دیکھ کر بالکل بھی نہیں لگتا ابا کہ آپ نے باقاعدہ، میرا مطلب ہے کہ اسکول اور کالج جا کر تعلیم حاصل نہیں کی۔ میں داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ تعلیم صرف اداروں میں جا کر اور کتابیں پڑھ کر ہی حاصل نہیں کی جاتی، بلکہ انسان اپنے ماحول سے بھی سیکھتا ہے، دوسرے لوگوں کے تجربات سے بھی سیکھتا ہے، اور یہ صرف تبھی ممکن ہے اگر آپ میں سیکھنے کی لگن ہو۔ آپ کے باقی بچے پڑھے لکھے ہیں ابا؟ میں نے سوال کیا۔ نہیں، وہ بھی خاندانی روایات کو برقرار رکھے ہوئے ہیں، ابا نے کہا۔ مجھے تم پر فخر ہے کہ تم نے نہ صرف تعلیم حاصل کی ہے بلکہ کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے ہیں۔ مجھے یہ سوچ کر بھی احساس تفاخر ہوتا ہے کہ میرا بیٹا کس قدر لائق فائق ہے۔ شاید یہی ایک خاصیت تھی کہ جس کے باعث ابا مجھ پر اتنی توجہ دیتے تھے۔ امی جان اگر میں لندن نہ جانا چاہوں تو؟ انٹرویو دے کر لوٹے تو ابا اپنے دوسرے گھر چلے گئے تھے۔ اس رات میں نے امی جان سے بات کرنے کا سوچا تھا۔ آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ ابا ناراض تو نہیں ہوں گے نا؟ میرے اعتراض یا ابا کے ناراض ہونے کی بات تو اس کے بعد آتی ہے، جب پہلے تم وجہ بتاؤ کہ تم وہاں کیوں نہیں جانا چاہو گے۔ اتنے برسوں سے تم اس وقت اور اس گھڑی کا انتظار کر رہے تھے، امی جان نے حیرت سے سوال کیا۔ میں یہاں رہ کے پڑھنا چاہتا ہوں، اسی کالج میں جہاں محب اللہ پڑھتا ہے۔ وہ کالج میرے خوابوں کے کالج جیسا ہے، میں نے انہیں بتایا۔ میں خود تو لوٹ آیا ہوں امی جان، مگر میرا دل وہیں رہ گیا ہے۔ اور وہ جو تم اپنے ابا کو ملنے، ان کے ساتھ لندن جانے اور ہمیشہ ان کے ساتھ رہنے کے خواب دیکھا کرتے تھے، وہ حیران ہوں، وہ سب خواب کیا ہوئے؟ جب تک ابا سے ملا نہیں تھا تب تک مجھے حقائق کا علم ہی نہیں تھا۔ مجھے کہاں معلوم تھا کہ مجھے یوں بٹے ہوئے ابا ملیں گے۔ ان کا مجھ سے ناتا کتنا کمزور ہے، ان کے پاؤں میں خاندانی مجبوریوں کی کتنی زنجیریں پڑی ہوئی ہیں کہ ہمیں دینے کے لیے ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ میں کتنا فلسفہ بھول گیا تھا۔ تو کیا تمہیں اپنے ابا سے زیادہ ان کی دولت چاہیے تھی؟ امی جان نے حیرت سے سوال کیا۔ دولت ایک چیز ہے امی جان، اتنی اہم نہیں مگر جتنی مجبوری کا میرا بچپن گزرا ہے، جو محرومیاں میں نے دیکھی ہیں، اس کے بعد میرا کچھ تو حق بنتا تھا اس دولت پر۔ ان کے باقی بچے جس طرح کی گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں، میں اس طرح کی گاڑیاں خوابوں میں بھی نہیں دیکھ سکتا۔ جس گھر میں وہ رہتے ہیں اس کے سرونٹ کوارٹر اس حصے سے بہتر ہوں گے جس میں ہم قیام کرنے کو گئے تھے۔ آپ سے شادی کی ہے انہوں نے، ہم ان کی اولادیں ہیں، ہمارے حقوق بالکل ہی تلف کر دیے ہیں انہوں نے۔ ان کے خاندان نے ہمیں اتنا نیچ سمجھا کہ ہم سے ملنے کی اجازت بھی نہیں تھی ان کو۔ میں نے ان چیزوں کو کبھی اہمیت نہیں دی، تم کیوں انہیں اہم سمجھتے ہو؟ میں نے بہت محنت سے تمہیں پالا ہے، لکھایا اور پڑھایا ہے، ان سب بچوں سے بہت بہتر اور ذہین ہو تم، وہ تو تمہاری گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ جس بلندی پر تعلیم حاصل کر کے تم پہنچ گئے ہو وہاں تک ان کے خواب بھی نہیں پہنچ سکتے۔ ایک نہ ایک دن تم وہ سب حاصل کر لو گے جس کے تم خواب دیکھتے ہو۔ تمہارے ابا کے ساتھ لندن جائیں گے تو وہاں سب کچھ ہوگا، گھر اور گاڑیاں، زندگی کتنی اچھی اور سہل ہو جائے گی۔ وہ مجھے بہلا رہی تھیں۔ سن چکا تھا میں کہ ابا نے امی جان کو بتا دیا تھا کہ لندن جا کر ان کے حالات اتنے اچھے نہ ہوں گے کہ جتنے وہ سوچ رہی تھیں۔ تنگی سے گزارا کرنا پڑے گا۔ جو سنہرے خواب لندن کا نام سن کر آنکھیں دیکھتی ہیں ان میں سے کسی کی بھی تعبیر نہیں ملنے والی تھی۔ جو بات میں تمہیں بتانے والا ہوں بیٹا، اسے سن کر تم نے پریشان نہیں ہونا، ابا نے مجھے اپنے پاس بٹھا کے کہا۔ ایک پل میں میرے ذہن میں کئی باتیں گھوم گئی۔ ابا کو کوئی بہت موذی مرض لاحق تھا یا امی جان کو؟ ابا کو ان کے بیٹوں نے جائیداد سے مکمل آگ کر دیا تھا، انہیں کوئی حادثہ پیش آیا تھا، لندن میں ان کی ملازمت ختم ہو گئی تھی یا کہیں آگ لگ گئی تھی، کوئی فوت ہو گیا تھا۔ اتنے سارے خیالات میرے دماغ میں چرخی کی طرح گھوم رہے تھے۔ سب ٹھیک تو ہے نا ابا؟ میں نے کانپتے لہجے میں سوال کیا۔ امی جان کہاں ہیں؟ انہیں تو کچھ نہیں ہوا۔ امی جان کہیں نظر نہیں آئی تھی تو میرے ذہن میں یہی ایک خدشہ آیا تھا کہ کہیں
وہ ٹھیک ہے، حالہ اور نانی کے ساتھ بازار تک گئی ہے، اسے کچھ خریداری کرنی تھی۔ تو اور کیا بات ہے ابا؟ میں نے اپنا سوال دہرایا۔ تمہارا لندن کا ویزا نہیں لگا بیٹا؟ میرا مطلب ہے کہ لگا ہے، مگر اور طرح سے، انہوں نے انکشاف کیا۔ میں کسی بھی رد عمل کا اظہار نہ کر سکا جب تک کہ وہ وضاحت نہ کرتے کہ ویزا کس طرح سے لگا ہے۔ حالہ اور ترنم کا تو 5 سال کے لیے ویزا لگ گیا ہے۔ اس ویزے پر وہ لندن جا سکتی ہیں اور جتنی بار چاہے واپس آ کر پھر جا سکتی ہیں۔ اس 5 سال کے عرصے کے دوران اس کے بعد دوبارہ ایمبیسی وغیرہ میں جائے بغیر ان کا ویزا مزید 5 سال کے لیے لگ جائے گا۔ تمہارا 5 سال کا ویزا لگا ہے، مگر تم اس ویزے پر 5 سال کے دوران صرف ایک ہی بار جا سکتے ہو اور زیادہ سے زیادہ وہاں 120 دن قیام کر سکتے ہو۔ ایک بار وہاں آ جانے اور پھر وہاں سے لوٹ کر آنے کے بعد تمہیں دوبارہ ویزے کے لیے درخواست دینی ہوگی۔ میں نے اس پر اپیل تو داخل کی ہے بیٹا، مگر اب میں اس کیس کو وہاں سے ہی لڑوں گا۔ اسی ہفتے ہم تینوں کی روانگی ہے۔ تم سے پوچھنا تھا کہ تم ابھی ہمارے ساتھ جانا چاہو گے؟ انہوں نے مکمل وضاحت کر دی۔ میری پڑھائی کا کیا ہوگا ابا؟ میں تو یوں بھی کئی ہفتے لیٹ ہو گیا ہوں، کہیں بھی داخلہ نہیں لیا۔ وہاں 120 دن میں کیا پڑھ لوں گا؟ میں نے سوال کیا۔ اسی بات پر میں بھی پریشان ہوں۔ میرے ذہن میں تو ایک ہی حل آتا ہے کہ تم گورنمنٹ کالج میں داخلہ لے لو۔ لیٹ تو ہے، مگر تمہیں اپنی قابلیت کی بنا پر کہیں بھی داخلہ مل جائے گا۔ انہوں نے حل پیش کیا۔ گھر پر ہی رہو گے اور نانی تمہارا خیال بھی رکھ سکیں گی۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں ہمارے پاس آ جانا۔ ممکن ہے تب تک میں تمہارا بھی ویزا اسی طرح کا کروانے میں کامیاب ہو جاؤں گا جیسا کہ ترنم اور حالہ کا ہے۔ مگر میں گورنمنٹ کالج میں نہیں پڑھنا چاہتا ابا، میں نے ہولے سے کہا۔ کیوں بیٹا؟ وہاں تو تمہیں میرٹ پر داخلہ ملے گا اور کوئی فیس وغیرہ بھی نہیں ہوگی۔ جانے آنے کے لیے بھی تمہیں سائیکل لے دوں گا۔ ابا سخاوت کی انتہا کر رہے تھے۔ باقی بیٹے لاکھوں کی گاڑیوں کے مالک تھے اور مجھے وہ 800 روپے کی سائیکل لے کر دینا چاہتے تھے۔ میں کیڈٹ کالج میں پڑھنا چاہتا ہوں ابا، وہاں بھی میری فیس وغیرہ نہیں ہوگی کیونکہ میں میرٹ پر آتا ہوں۔ صرف ہاسٹل کا کچھ ماہانہ خرچہ ہے اور کچھ تھوڑا سا جیب خرچ۔ میں نے بمشکل اتنا سا فکرہ کہا۔ میں بہت زیادہ افورڈ نہیں کر سکوں گا۔ ترنم اور حالہ کے ساتھ جانے سے وہاں پر بھی میرا خرچہ بڑھ جائے گا۔ وہاں رہو گے تو کئی فالتو خرچے ہوں گے، اسی لیے کہا ہے کہ یہاں رہو۔ آخر کار تو تمہیں لندن ہی آ جانا ہے۔ ان کا یوں کہنا تھا، مگر مجھے تو ایسا نہیں لگ رہا تھا۔ امی جان نے اس بات سے انکار کر دیا تھا کہ میں لندن جانے کے بجائے ابا سے یہاں رک جانے کی بات کروں۔ انہیں لگتا تھا کہ ابا ناراض ہو جائیں گے۔ انہوں نے مجھے سمجھایا اور اس بات پر قائل کر لیا کہ میں اچھے بچوں کی طرح ان کے ساتھ جاؤں گا۔ وہ کوشش کریں گی کہ وہاں میرا کسی اچھے کالج میں داخلہ کروا دیں، اگر وہاں کوئی کیڈٹ کالج ہوا تو اس میں۔ مگر اب قدرت نے خود ہی ایسا بندوبست کر دیا تھا کہ میرا ویزا ہی مستقل نہیں لگا تھا۔ مجھے ابا کا دل نہ دکھانا پڑا تھا اور نہ ہی امی جان کو میری وجہ سے شرمندگی ہونی تھی۔ ہاں، امی جان کو یہ سن کر بہت دکھ ہوا تھا۔ وہ جیسے شوق کی کیفیت میں چلی گئی تھی۔ میں تمہیں یہاں تنہا چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں حبیب؟ وہ جیسے صدمے کی کیفیت میں بول رہی تھی۔ نانی کہاں تمہاری دیکھ بھال کر سکتی ہیں؟ ان کی تو اپنی دیکھ بھال کے لیے میں نے ایک دور پار کی عزیزہ سے بات کی تھی۔ وہ خود تو نہیں آ سکتی، مگر اس کی 2 بیٹیاں یہاں آ جائیں گی۔ اس سے بہتر نہیں کہ میں بھی نہ جاؤں۔ وہ بڑبڑا رہی تھی۔ نہیں امی جان، ہرگز نہیں، آپ جائیں۔ حالہ کو ساتھ لے کر آپ دونوں جائیں۔ آپ کا حق ہے کہ آپ ابا کے ساتھ رہیں۔ میں نے ابا سے کیڈٹ کالج میں داخلے کی بات کی ہے، تھوڑا سا ماہانہ خرچہ مانگا ہے۔ اس پر انہوں نے سوچنے کا وقت مانگا ہے۔ تم نے کیوں کی ان سے کیڈٹ کالج جانے کی بات؟ منع کیا تھا نا بیٹا، وہ ناراض ہو گئے تو؟ امی جان نے کہا۔ پہلے نہیں کی تھی امی جان، آپ نے کہہ دیا تھا تو کبھی نہ کرتا، مگر جب انہوں نے ویزے کے بارے میں بتایا تو اس کے بعد ان سے کہا تھا۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں یہاں نانی کے پاس رہوں اور گورنمنٹ کالج میں داخلہ لے لوں۔ وہ مجھے سائیکل بھی لے دیں گے تاکہ مجھے کالج آنے جانے میں آسانی ہو، مگر میں چاہتا ہوں کہ میں کیڈٹ کالج میں داخلہ لوں اور وہاں کے لیے مجھے صرف ہاسٹل کے ماہانہ اخراجات کے لیے کچھ رقم چاہیے ہوگی اور کچھ جیب خرچ۔ میں نے سب امی جان کو بتا دیا۔ ابا کہتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں سوچ کر بتائیں گے۔ کیا سوچ کے بتائیں گے؟ انہوں نے سوال کیا۔ کہ وہ وہاں سے ہر ماہ مجھے اتنی رقم بھیج سکیں گے کہ نہیں؟ آپ کے اور حالہ کے جانے سے ان کے اخراجات میں اضافہ ہو جائے گا۔ میں نے انہیں وہی بتا دیا کہ جو ابا نے کہا تھا۔ نہیں، تم اس گھر میں نہیں رہ سکتے۔ میں کبھی اس کی حمایت نہیں کروں گی۔ ہاں، تمہارے اخراجات کا بندوبست اگر تمہارے ابا نہ کر سکے تو میں کسی نہ کسی طرح کر لوں گی۔ بس تم جلد از جلد اپنے داخلے کی کوشش کرو۔ میں نے ان سے اجازت لی کہ میں محیب اللہ کے والد سے جا کے ملوں اور ان سے پوچھوں کہ کس طرح میرا داخلہ وہاں ہو سکتا ہے اور کتنی جلدی۔ اگلے ہی روز ان کا قاصد پیغام لے کر آیا کہ میں اپنی تیاری مکمل کر لوں، اتوار کو وہ مجھے بھجوا دیں گے۔ میرے تاخیری داخلے کی بابت وہ وہاں کے پرنسپل سے بات کر چکے تھے۔ ضروری سامان کی فہرست بھی انہوں نے ساتھ منسلک کی تھی۔ امی جان کو منگل کو روانہ ہونا تھا اور اس سے 2 دن پہلے مجھے جانا تھا۔ اچھا ہے کہ مجھے یوں چھوڑ کر جاتے ہوئے وہ کہیں کمزور نہ پڑ جاتی، یا کہیں میں ہی نہ رو پڑتا، کہیں ابا ہی شدید مخالفت نہ کرتے اور میرا داخلہ نہ ہو پاتا۔ امی جان نے ہی ابا کو منایا تھا۔ وہ چاہ رہے تھے کہ مجھے خود چھوڑنے کے لیے جائے، مگر امی جان نے اس کی مخالفت کی کہ کچھ ایسا نہ ہو جائے کہ ان کے لندن روانگی میں تاخیر ہو جائے۔
मुझे मालूम था कि अम्मी जान को मुझे यूं छोड़ कर जाने का दुख था, मगर वो खुद को बहुत मजबूत जाहिर करते हुए मेरा सामान तैयार कर रही थी। कोई कमी न रह जाए। कई चीज़ें फहरिस्त के अलावा भी थीं, जिसमें ज़्यादातर खाने पीने का सामान था। उन्होंने एक बड़ी रकम मेरे हवाले की। इसे संभाल के रखना, इससे तुम्हारे कई माह निकल जाएंगे। उसके बाद मैं और रकम का बंदोबस्त करके तुम्हें भिजवाती रहूँगी। मुझे ख़त लिख कर अपनी खैरियत की इत्तला देते रहना मेरे हबीब। उन्होंने आंसू भरी आंखों से मुझे देखा, मेरे साथ लिपट गईं और अपना सर मेरे कंधे से टिका दिया। अल्लाह की अमान में रहो मेरे लाल। हबीबी। कमरे में आते ही वो मुझसे यूं लिपट गया था जैसे हम सदियों के बिछड़े हुए मिले हों। चंद दिन पहले ही तो हम उसे मिलकर गए थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं ख्वाब देख रहा हूँ। इससे अच्छा कुछ मेरी ज़िंदगी में हो ही नहीं सकता। उसने पूरे खलूस से कहा था। मेरे साथ भी, इसीलिए तो लंदन जाना कुर्बान करके यहाँ आया हूँ। मैंने उसे असल बात नहीं बताई। मुझे लगा कि इसमें मेरे लिए शर्मिंदगी का कोई पहलू था कि मेरा मुस्तकिल वीज़ा मुस्तरद कर दिया गया था। आंटी और तुम्हारी बहन चली गई? उसने सवाल किया। हम दोनों के बीच सारी गुफ्तगू अंग्रेज़ी में हो रही थी। यही वहाँ का कायदा था, और यूं भी हम पहले भी अक्सर आपस में अंग्रेज़ी में ही बातचीत करते थे। वो मंगल को जाएंगी, मैंने मुख्तसरन कहा। इतनी मुश्किल से तुम्हें अपने साथ इस कमरे में ठहराने की इजाज़त ली है। अगर बाबा इस कॉलेज के पुराने तालिब इल्म न होते तो कभी प्रिंसिपल उनकी बात ना मानते। प्रिंसिपल इसलिए मेरे बाबा का एहतराम करते हैं कि वो यहाँ के फारिग तहसील हैं, इसलिए नहीं कि बाबा अब किसी ओहदे पर हैं। उनकी नज़र में हम सब बच्चों के वालिदैन एक बराबर हैं, क्योंकि हम सब तालिब इल्म बराबर हैं। कौन किस पस मंज़र से है, कौन गरीब या अमीर है, किसकी क्या ज़ात पात है, इन बातों से यहाँ किसी को कुछ लेना देना नहीं है। उसने मुझे बताया। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो अब तुम थोड़ी देर आराम कर लो, सफ़र से थकावट हो गई होगी। उसके बाद नहा कर ताज़ा दम हो जाओ, फिर हमें रात के खाने के लिए मेस में जाना है, उसने कहा और कमरे की बत्ती बुझाकर खुद बाहर निकल गया। मैं वाकई बहुत थका हुआ था। बस में 9 घंटे के तवील सफ़र ने जिस्म की सारी चोलें हिला दी थी। सामान लेकर जब मैं मुहिब के यहाँ पहुँचा था तो सोचा था कि अंकल मुझे उसी आरामदेह गाड़ी में खुद लेकर जाएंगे या ड्राइवर के साथ भेजेंगे। घर पर भी मैंने यही बताया था, मगर उन्होंने बताया कि उन्होंने अपना एक मुलाजिम जो कि उसी इलाके का रहने वाला था, जहाँ पर कैडेट कॉलेज था, उसे चंद दिन के लिए छुट्टी दी थी। एक तो वो मुझे मंजिल मकसूद तक पहुँचा देता और दूसरा अपने घर का चक्कर भी लगा लेता। एक बड़ा बैग और एक अटैची केस था जिसमें मेरा सारा सामान ठूंसा हुआ था। उनका वही मुलाजिम जाकर तांगा लेकर आया और उस पर अपना सामान लाद कर हम दोनों बसों के अड्डे की तरफ रवाना हुए। एक बस जो कि रवानगी के लिए सबसे आगे खड़ी थी और उसका ड्राइवर हॉर्न बजा बजा कर सवारियों को मतवज्जा कर रहा था। सामान बस की छत पर रखवा कर हम दोनों अपनी नशिस्तों पर आ गए, जो कि बस के पिछले हिस्से की तरफ थी। उस वक्त अंदाज़ा नहीं था कि ये सफ़र किस तरह सारी चोलें हिलाने वाला था, मगर इससे पहले भला बस के सफ़र का कौन सा तजर्बा था जो मुझे अंदाज़ा होता कि कौन सी नशिस्तें बेहतर हैं। हैरत तो मुझे उस मुलाजिम पे हो रही थी कि जो अक्सर आता जाता रहता था, और उसने तरजीह नहीं दी कि हम इससे बाद में जाने वाली बस का इंतज़ार कर रहे थे। रास्ते में उसने मेरा तारुफ हासिल करने की कोशिश की, मगर मैंने उसके सवालात के जवाबात काफ़ी मुख्तसर दिए। खुद उससे कोई सवाल नहीं किया ताकि वो भी मज़ीद सवालात न करें। अपने ख़ानदान और अपने तारुफ से मैं इज्तनाब करने लगा था। उस दिन से जब से मुझे इल्म हुआ था कि मेरी नानी और माँ का ताल्लुक़ किसी अच्छे पेशे से नहीं है। अगरचे अम्मी जान ने मुझे बताया था कि वो सिर्फ गुलकारी करती थी, मगर फिर भी हमारे इलाके का तारुफ भी इतना अच्छा न था। हमारा घर भी कोठा कहलाता था और हमारा इलाका हीरा मंडी। जब मुहिब के यहाँ काम करने वाले उस मुलाजिम जमील ने मुझसे पूछा कि लाहौर में मैं किस इलाके से था, तो मैंने उसे बताया था कि मैं दाता दरबार के अकब में रहता था। अब्बा के बारे में उसके सवालात का जवाब मेरे पास कदरे बेहतर था, सो वो मैंने सच बता दिया था। मेरे आबा और अजदाद का ताल्लुक़ किस इलाके से था, इस सवाल के जवाब में मेरे पास करने के लिए कोई जवाब न था, इसलिए मैंने उसे कहा कि हम हमेशा से वहीं के रहने वाले थे। बहुत बातें करता है तुम्हारे घर का मुलाजिम। जब मैंने मुहिब को बताया तो वो बहुत हंसा था। हाँ, जमील बहुत बातूनी और सोशल है, उसने कहा। उसे बहुत आदत है बातें कुरेदने की। अम्मा तो उसकी कई आदतों से बहुत तंग है, मगर उसे फारिग इसलिए नहीं कर सकती कि वो काम बहुत अच्छा करता है। हम बस में आए हैं, बहुत खटारा बस थी, ऊपर से पिछली सीटें हर झटके पर कई इंच ऊपर उठ जाती थीं। मैंने उसे बताया तो जहन में ये सोचती कि वो कहेगा उसके अब्बा में खुद छोड़ने को आ जाते, मगर मेरे बाबा सरकारी गाड़ी को तो ज़ाती कामों के लिए इस्तेमाल नहीं करते, मगर वो अपनी ज़ाती गाड़ी पर खुद मुझे छोड़ कर गए थे, और जब भी मुझे मिलने के लिए आते हैं तो अपनी ज़ाती गाड़ी पर ही आते हैं। हाँ, ड्राइवर और गार्ड सरकारी होता है, लेकिन बाबा को इजाज़त है कि वो जहाँ भी उन दोनों को साथ लेके जाना चाहें ले जा सकते हैं। यूँ भी वो दोनों हमारे घर पर ही रहते हैं, वो तफसील से बता रहा था।
मैं दिल से बुरा समझ रहा था कि अंकल ने मुझसे यूं बेएतनाई बरती। अपना बेटा होता तो क्या उसे यूं भिजवाते, मगर अब सोचा कि मुझे अपना मवासना मुहिब से करने की क्या ज़रूरत है। मेरे लिए तो इस तरह का तरद्दुद मेरे अपने अब्बा को ही करना चाहिए था। तब मुझे अंकल का इतना एहसान भी काफ़ी लगा कि उन्होंने इस इलाके का एक मुलाजिम मेरे हमराह किया, और उसकी वजह से मुझे सफ़र में बहुत सहूलत रही, वरना मैं कहाँ बसें और वैगनें ढूंढता फिरता। तुमने अपने अब्बा से क्यों नहीं कहा कि वो तुम्हें यहाँ छोड़ने को आ जाते? अच्छी खासी गाड़ी है उनके पास, उसने जवाबन कहा था। वो तो आना चाह रहे थे, मगर मैंने ही मना कर दिया। उनके लिए बहुत थका देने वाला सफ़र होता। मैंने उनकी सफाई पेश की तो क्या हुआ, खुद ना सही अपने किसी ड्राइवर के साथ तुम्हें अपनी गाड़ी में भिजवा देते। वो सादगी से कह रहा था। यकीनन उसका मकसद मुझ पर तंज करना नहीं था। वो तो कह रहे थे, मगर मैं खुद ही डर गया कि कोई ऊंच नीच हो जाए तो कहीं अम्मी जान और हाला के जाने का प्रोग्राम भी गड़बड़ न हो जाए। पिछली बार जब तुम्हें मिलने के लिए आए थे तो कैसे अचानक हादसा हो गया और सारा प्लान चौपट हो गया था। अब्बा का ड्राइवर होता तो अकेले में वो भी इतने तवील सफ़र में ऊम जाता। मैंने उसे बताया, चलो दोस्त, जो भी है और जैसे भी है, इसमें सबसे अच्छी बात तो यह है कि तुम यहाँ पहुँच गए हो और अब हम दोनों इकट्ठे हैं। काश अजमल भी यहाँ आ जाता तो हम दोस्तों की मुसल्लस मुकम्मल हो जाती। उसने कहा, जब घर छुट्टी पर जाएंगे तो इस बार अजमल के साथ काफ़ी वक्त सर्व करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ताकि उसे इस बात का एहसास ना हो कि वो अकेला रह गया है। वहीं ने मशवरा दिया। मैंने तो उससे रब्ता रखा, उसे मिलता रहा हूँ। उसके कॉलेज भी उसके साथ एक दो बार यूं ही तफरीह की खातिर चला गया था। वहाँ किसी को क्या इल्म होता कि कौन तालिब इल्म है और कौन नहीं। इस पर हम दोनों हंसे। कोई यहाँ यूँ आकर दिखाए, यहाँ का डिसिप्लिन तो बहुत सख्त है। उसका तजर्बा मुझे जल्द ही होने लगा। ज़िंदगी दुश्वार लगने लगी, और इस दुश्वार वक्त में जब अम्मी जान का कोई ख़त आता तो वह हवा के ताज़ा झोंके की तरह लगता। मैं उसे हर रोज़ पढ़ता, कई बार पढ़ता। उनके तमाम ख़त में मैं एक फ़ाइल में लगाता जाता था और फुर्सत में उन्हें पढ़ता। मैं खुश था कि वो खुश थी और वो खुश थी कि मैं खुश था। उन दिनों नए नए वॉकमैन आए थे। मुहिब के बाबा उसे मिलने के लिए आए तो उसके लिए वॉकमैन का तोहफ़ा लेके आए थे। इसके अलावा खाने पीने का सामान भी था। वो सामान मुहिब के हवाले करते वक्त उन्होंने ख़ास तौर पर कहा था कि खाने पीने का सारा सामान हम दोनों के लिए था। हबीब का ख्याल रखा करो बेटा, इसके वालिदैन यहाँ नहीं हैं। जब भी छुट्टी पर आओ तो बिला झिझक हमारे पास रुकना। उन्होंने जाते जाते फिर ज़ोर देकर कहा। मैं उन्हें जब भी मिलता था पहले से ज़्यादा उनसे मुतासिर हो जाता। उनकी शख्सियत ऐसी ही थी, आइडियल, जिस तरह का बाप हर बच्चे की शख्सियत की मस्बत बनावट के लिए होना चाहिए। केसर पेड़ के बाद वॉकमैन एक बहुत छोटा और अनोखा सा मौसीकी का आला था। कई बार हम दोनों बारी बारी उसे कानों से लगाकर गाने सुनते। मुहिब को गज़लें पसंद थीं और वो अक्सर उस पर गज़लें लगाकर सुनता और सर धुनता। अगरचे हमें इसका वक्त बहुत कम ही मिलता था, मगर जब भी हम फारिग होते तो अपने कमरे में अपनी पुरानी यादें ताज़ा करते। तुम्हें मेरी दोस्ती पर कोई शर्मिंदगी नहीं होती मुहिब? मैंने अचानक उससे सवाल किया। शर्मिंदगी किस बात की? उसने हैरत से सवाल किया। मेरा मतलब है कि तुम और मैं दो मुख्तलिफ दुनियाओं के बासी हैं। तुम्हारा ख़ानदान और मेरा ख़ानदान दुनिया के शुमाली और जनूबी पोल्स की तरह बिल्कुल उल्ट है। मैंने कोशिश की कि अपने इस अचानक सवाल की वजाहत कर सकूं। दुनिया में कोई भी दो ख़ानदान हर लिहाज से एक जैसे नहीं होते हबीबी। ये तो बिल्कुल फितरी सी बात है। अल्लाह ताला ने हमें भी इसी तरह मुख्तलिफ बनाया है। हाथों की सारी उंगलियां एक जैसी नहीं होती। इंसानी जिस्म की दाहिनी और बाएं अतराफ आपस में मुख्तलिफ हैं। वो और बात है मुहिब, तुम समझ गए होगे कि मैं किस नौयत के फ़र्क की बात कर रहा हूँ। मेरा मतलब है कि जब तुम्हें इल्म हुआ कि मेरा घर कहाँ है, मेरी अम्मी जान का क्या पेशा है, तो उसके बाद भी तुम्हारी और मेरी दोस्ती में फ़र्क नहीं आया। इतना बड़ा दिल कहाँ किसी का होता है। मैं खुद सोचता हूँ कि अगर मैं किसी ऐसे ख़ानदान से होता जैसा तुम्हारा ख़ानदान है, और मेरी जगह पर मेरा कोई दोस्त होता, तुम होते, तो मेरे घर से तो बहुत तबाह होता कि तुम ऐसे किसी घराने के बच्चे से दोस्ती क्यों कर रहे हो। ये हम वॉकमैन पर गाने ही सुनते हैं ना बीबी, ये भी तो गाने वालों के गाए हुए हैं। उन्हें हम अच्छा समझते हैं, उनकी आवाज़ों के साथ आवाज़ें मिला के गाते हैं और सर धुनते हैं। अगर मेरे दोस्त का ताल्लुक किसी ऐसे ख़ानदान से है जहाँ पेशा मौसीकी है, तो इसमें बुरा क्या है? उसने हैरत से पूछा। हम जहाँ रहते हैं वो इलाका अच्छा नहीं समझा जाता मुहिब। अगर मेरी अम्मी जान की शादी कब उम्री में अब्बा से ना हो जाती और वो मेरी माँ न बन जाती तो शायद वो भी। मैं कहते कहते रुक गया। फिर भी तुम मुझसे दोस्ती पर ना हिचकिचाए। कहीं पैदा होना कोई इंसान के इख्तियार में है बीबी? उसने सवाल के जवाब में सवाल किया। क्या किसी को इल्म होता है कि उसने कहाँ और कब पैदा होना है? क्या उसके पास चॉइस होती है? दुनिया के बहुत बड़े बड़े लोग पस्त तरीन जगहों से तरक्की करके ऊपर आए गुर्बत के बदन से कई कामयाब लोगों ने जन्म लिया है। उन्हें गलियों और कोटों से बड़े सगीर के नामवर फनकार पैदा हुए हैं। कमल का फूल भी तो कीचड़ में पैदा होता है, फिर भी वो अपनी खूबसूरती बरकरार रखता है। तुम वहाँ पैदा हुए, मगर शुक्र अदा करो कि तुम वो नहीं बने जो वहाँ पैदा होने वाले लड़के बन जाते हैं।
بریکٹ اس نے دلال کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ شکر ادا کرو کہ تمہارے والد نے تمہاری امی جان سے شادی کی اور اس سے بھی بڑھ کر کہ انہوں نے اس شادی کو اون کیا ہے، اپنے خاندان سے ٹکر لے کر اسے قائم رکھا ہے، اور تاخیر سے ہی صحیح مگر آنٹی اور خالہ کو ساتھ لے کر گئے ہیں اور انہیں اپنے خاندان کی حیثیت دی ہے۔ اس کی ساری وضاحت نے میرے ذہن پہ لگے جالے اتار دیے تھے۔ کئی بار سوچتا تھا کہ جانے وہی میرے بارے میں کیا سوچتا ہوگا، مجھ سے دوستی مجبوری میں نبھا رہا ہوگا۔ پہلے سیمسٹر کے امتحانات کا نتیجہ آیا تھا۔ اس بار بھی میں نے پوری کلاس میں پہلی پوزیشن حاصل کی تھی۔ وہاں میرے مد مقابل صرف محیب نہیں تھا، ملک کے بڑے بڑے اسکولوں سے پڑھ کر اور میری ہی طرح بورڈ کے امتحانات میں پوزیشن حاصل کرنے والے تھے۔ وہاں تک پہنچنے والا ہر بچہ اپنے آپ میں اپنی ذہانت میں ایک مثال تھا، چنیدہ تھا۔ میرا مقصد صرف محنت اور مسلسل محنت تھا۔ اپنے خوابوں کی تعبیر اسی طرح دے سکتا تھا۔ باقی لڑکوں کی طرح دائیں بائیں کی مصروفیات میں وقت ضائع نہیں کرتا تھا۔ امی جان کو میں نے خط لکھ کر اپنے پہلے سیمسٹر کے امتحانات کے نتیجے سے آگاہ کیا تھا۔ پہلی بار اتنی فرصت ملی تھی کہ میں نے انہیں اتنا طویل خط لکھا تھا، اپنے کالج کے معمولات، اپنے دوستوں کے بارے میں اور اس کالج کے ماحول کے بارے میں۔ جلدی ان کی طرف سے جواب آ گیا۔ انہوں نے جواب میں ازحد خوشی کا اظہار کیا تھا، بے شمار دعائیں دی تھیں۔ اپنے معمولات کے بارے میں انہوں نے لکھا تھا کہ وہ دن بھر گھر پہ تنہا ہوتی ہے جب ابا کام پر اور خالہ اسکول میں ہوتی ہے۔ اسے اپنی عمر اور قابلیت کے مطابق وہاں اسکول کے آخری سال میں داخلہ مل گیا تھا۔ اگلے برس وہ بھی کالج چلی جاتی۔ وہاں کی پڑھائی اس کے لیے مشکل تھی، بالخصوص انگریزی زبان کا مسئلہ تھا، مگر گھر پر ٹیلی ویژن پر انگریزی پروگرام دیکھنے، اپنی سہیلیوں اور ابا سے انگریزی میں بات چیت کرنے سے بولنے اور سمجھنے میں تو کچھ آسانی ہو گئی تھی، مگر پھر بھی اسے ابھی بہت محنت کرنی تھی۔ کام وہاں بہت آسان تھے، ہر کام کے کرنے کے لیے مشین تھی، کپڑے اور برتن دھونے سے گھر کی صفائی تک کا سارا کام مشینوں سے ہوتا۔ سبزیاں کاٹنے کی بھی مشین تھی اور کھانا پکانا اس سے بھی سہل ہو جاتا تھا۔ وہاں گھر کا ہر شخص خود اپنا کام کرتا ہے۔ ابا اپنے کپڑے خود استری کرتے اور جوتے بھی خود ہی پالش کرتے ہیں۔ خالہ کو بھی اب انہوں نے اپنا کام خود کرنے کی عادت ڈال دی تھی تاکہ امی جان پر زیادہ بوجھ نہ پڑے۔ چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں سے ان کی زندگی میں بہت سی خوشیاں آ گئی تھیں۔ خالہ کا ڈسپلن ٹھیک ہو گیا تھا اور وہ اپنی بے پرواہ زندگی کے انداز کو چھوڑ کر اب ذمہ دار بنتی جا رہی تھی۔ یہاں ہوتے ہوئے تو نانی کے لاڈ پیار نے کبھی اتنی اجازت بھی نہ دی تھی کہ وہ ایک گلاس پانی بھی خود پی لیتی۔ اب وہ اپنے کمرے کی صفائی خود کرتی تھی، اپنے کپڑوں اور جوتوں کا خود خیال رکھتی تھی، پیدل اسکول جاتی، جب کبھی فارغ ہوتی تو امی جان کے ساتھ کھانا پکانے میں مدد بھی کر دیتی۔ کبھی موسم خراب ہوتا، بارش ہوتی تو ابا اسے اسکول چھوڑ دیتے اور اسکول سے واپس بھی لے آتے تھے۔ امی جان نے مزید لکھا کہ وہ میرے خطوط کو بہت سنبھال کے رکھتی ہیں اور انہیں کئی بار نکال کے پڑھتی ہیں۔ ابا انہیں ہر ماہ کچھ رقم دیتے تھے بطور جیب خرچ کے، وہ اپنے اور خالہ کے لیے یا گھر کے لیے جو کچھ چاہیں خرید لیں۔ چھوٹے سے گھر میں اور کسی چیز کی ضرورت ہی نہ تھی، وہ ساری رقم ان کے پاس جمع ہو رہی تھی اور انہوں نے ابا سے کہا تھا کہ وہ رقم مجھے بھجوا دے۔ ان کا لکھنا تھا کہ وہ رقم میرے لیے مزید 6 ماہ کے اخراجات کے لیے کافی ہوتی، اس کے بعد وہ کسی نہ کسی طرح اور رقم کا بندوبست کر لیں گی۔ ہاں یاد آیا، ایک دفعہ ہمارے ہاں ٹیلی ویژن کے ایک موسیقی کے شو کے پروڈیوسر آئے تھے۔ انہوں نے میرا گانا سنا تھا، اس کے بعد انہوں نے مجھے فلموں کے لیے گانے گانے کی پیشکش کی تھی۔ مگر اس وقت میں نے انکار کر دیا تھا۔ اتفاق سے وہ پروڈیوسر اب یہاں کسی کے ہاں ملے، وہ اب یہیں رہتے ہیں اور اپنا پرانا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مجھے یہاں کے ایک بدیسی چینل پر اور نجی محفلوں میں گانا گانے کی پیشکش کی ہے۔ ابھی تک میں نے اس بارے میں تمہارے ابا سے بات نہیں کی، دیکھتی ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ اب اچھی بات یہ ہے کہ اماں سے اجازت نہیں لینی پڑے گی۔ تمہارے ابا اجازت دیں گے یا نہیں کچھ کہہ نہیں سکتی۔ پروڈیوسر صاحب نے تو کہا ہے کہ اس کا اچھا معاوضہ بھی دیں گے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے لکھا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ ان کی آواز بہت ہی خوبصورت تھی اور ان کے گلے میں سر بھی تھا، لیکن کیا امی جان کو وہاں جا کر آرام نہیں کرنا چاہیے؟ خود ہی سوچ رہا تھا، گانا گانے سے کون سا تھکاوٹ ہوتی ہے؟ خود ہی جواب دیا، اگر ابا کو کوئی اعتراض نہ ہوا تو۔ میری خوشی تو امی جان کی خوشی میں تھی۔ اگر وہ خوش تھی، خود شوق رکھتی ہیں اور اسے اپنے لیے کمائی اور مصروفیت کا ذریعہ بنانا چاہتی ہیں تو اچھا ہے۔ کام تو انسان کو وہی کرنا چاہیے جو اسے خوش رکھے۔ زندگی کون سا بار بار ملتی ہے، زندگی کو اپنے انداز اور اپنی خوشی سے جی لیں۔ کالج سے ٹیلی فون کرنے کا ہفتے میں 1 دن موقع ملتا تھا۔ جو لوگ پاکستان میں ہی کال کرنا چاہتے تھے ان کی خوشی اس روز دیدنی ہوتی تھی۔ اپنے گھر والوں کو 3 سے 5 منٹ کی کال کر کے اپنی خیریت کی اطلاع دینا اور ان سے گھر کی خبریں لینا کسی حد تک ان کی غریب الوطنی کو کم کر دیتا تھا۔ میں تو کال کر کے بات بھی نہیں کر سکتا تھا، اتنی مہنگی کال، وقت کا بھی فرق تھا۔ جو وقت ہمیں کال کرنے کے لیے ملتا تھا اس وقت لندن میں اتنے سویر کا وقت ہوتا کہ کوئی بھی نہیں جاگ رہا ہوتا تھا۔ محب نے 1-2 بار کہا بھی تھا کہ میں انتظامیہ کو اپنی مجبوری بتاؤں تو وہ مجھے کوئی اور وقت کال کرنے کے لیے دے سکتے تھے، چاہے ہفتے میں 1 بار نہ صحیح 2 ہفتے کے بعد یا 1 مہینے کے بعد۔ پیسوں کی وجہ سے کہہ رہے ہو تو مجھے بتاؤ، دوست ہی دوستوں کے کام آتے ہیں۔
میرے خواہ حجت کرنے پر اس نے کہا تھا، اگر تمہیں مشکل لگتا ہے تو میں بات کر لیتا ہوں۔ نہیں دوست، جب بات کرنی ہوگی تو میں خود انتظامیہ سے بات کر لوں گا۔ پہلے میں خط لکھ کر امی جان سے پوچھوں گا کہ انہیں کس وقت اور کس دن کال کیا کروں۔ میں نے فوراً اسے روکا۔ کیڈٹ کالج میں صرف پڑھائی نہیں ہوتی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سخت ترین جسمانی مشقت بھی ہوتی۔ بالکل فوجی انداز کی تربیت کے مراحل سے گزارا جاتا تھا۔ شخصیت سازی ہماری تربیت کا خاص پہلو تھا۔ کہیں محب کی گئی بات کو سفارش سمجھ لیا جاتا اور ہم دونوں رگڑے جاتے۔ میں نے امی جان کو خط لکھ کر یہ دریافت کیا کہ میں ان سے بات کرنا چاہوں تو کس وقت کر سکتا ہوں۔ جواب پہ انہوں نے بہت جذباتی ہو کے لکھا تھا کہ وہ میری آواز سننے کو ترس گئی ہیں۔ اچھا ہوا کہ میں نے خود ان کی توجہ اس طرف دلا دی تھی۔ ہم نے فون پر بات کرنے کا پورا پلان ترتیب دیا اور میں نے خود کالج کی انتظامیہ کو لکھ کر اپنا مسئلہ پیش کیا۔ بات کرنے میں جھجک جاتا، کوئی سوال پوچھتے تو میں کیا جواب دیتا۔ خط میں لکھی گئی میری مجبوری کو مستند گردانتے ہوئے مجھے ہر دوسرے اتوار کو فون والے کمرے میں جا کر بات کرنے کی اجازت مل گئی تھی۔ جس وقت لندن میں دوپہر کے 12 بجتے اور وہ اپنے ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو جاتے، اس وقت وہاں سے میرے کالج کے نمبر پر کال آنا طے ہوا۔ اس روز یوں بھی فون والا کمرہ خالی ہوتا تھا۔ زیادہ تر طالب علم ویکینڈ کے لیے گھر چلے جاتے تھے اور جو نہیں جاتے تھے انہیں پڑھنا ہوتا تھا۔ سو میرے لیے اس وقت سکون ہی سکون میسر ہوتا۔ میں اس اجازت نامے کے بعد امی جان کو خط لکھ کر بے چینی سے ان کی کال کا انتظار کر رہا تھا۔ امید کے عین مطابق مقررہ وقت پر کال آئی۔ اس وقت ٹیلی فون والے کمرے میں اکیلا تھا۔ پہلے امی جان سے بات ہوئی، پھر 2-3 منٹ کے لیے حالہ سے اور اتنی ہی دیر ابا سے بات ہوئی۔ پورا ہفتہ اس کے بعد خوبصورت یادوں کے سہارے گزرا۔ حالہ اور ابا سے تو سوائے حال احوال کے کچھ پوچھنے کو نہ تھا، جبکہ امی جان نے مجھ سے اتنے سوالات کیے کہ ان سے 10 منٹ بات ہونے کا پتہ بھی نہ چلا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ انہوں نے چند دن پہلے ایک نجی محفل میں اپنے کچھ نغمے اور غزلیں سنائیں اور لوگوں نے بہت داد دی۔ کئی لوگوں نے ان سے کہا کہ وہ انہیں اپنے گھر پر بھی بلانا پسند کریں گے۔ میں نے محب کو بھی امی جان سے ہونے والی بات چیت کا خلاصہ سنایا تھا۔ وہ بہت خوش ہوا تھا کہ میں اپنے گھر والوں سے بات کر کے خوش ہوا تھا۔ چند دن میں اگلا سیمسٹر ختم ہونے والا تھا۔ اس کے بعد 2 ہفتے کی چھٹیاں ہونی تھیں۔ محب نے مجھے اپنے گھر چلنے کی دعوت دی تھی، جبکہ میں سوچ رہا تھا کہ چند دن نانی کے ساتھ گزار لوں گا۔ نانی کا گھر تو بالکل بھی ویسا نہیں رہا تھا جیسا کہ پہلے تھا، امی جان کے یہاں ہوتے ہوئے میرے وہاں رہتے ہوئے۔ کچھ تبدیلیاں تو گھر کے حلیے میں آ گئی تھیں، مگر اس سے بڑی بڑی تبدیلیاں ان چہروں میں تھیں جو اس گھر میں گھوم پھر رہے تھے۔ ناز و ادا سے گھر میں آزادی سے گھومنے والی نوجوان لڑکیاں، کچھ نوجوان لڑکے۔ مجھے عجیب سا کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ نانی مجھے دیکھ کر خوش تو ہوئیں، مگر مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان سے کیا بات کروں، کیا پوچھوں یا بتاؤں۔ ان کے ارد گرد وہ سب لوگ آ جا رہے تھے۔ میرے لیے شربت کا گلاس لے کر آنے والی لڑکی چست لباس میں ملبوس تھی۔ اس کے لباس کا اس قدر چست ہونا چھپانے سے زیادہ عیاں کرتا تھا۔ گھٹیا سا عطر لگا رکھا تھا اور بالوں میں سفید سے پھولوں کا گجرا تھا جن کی رنگت اور تازگی دونوں مان پڑ چکے تھے۔ یہ نمی ہے، میری بھتیجی، نانی نے تعارف کروایا۔ میں 2 ہفتے کے لیے چھٹی پہ آیا ہوں، میں نے اس لڑکی کے جاتے ہی کہا۔ اب تو اس گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ ہی نہیں بچی، نانی نے شرمساری سے کہا۔ وہاں اس لڑکی نمی کے سازندے رہتے ہیں، تمہارے والے کمرے میں۔ یہ لوگ اوپر کوٹھے پر کیوں نہیں رہتے نانی؟ میں نے چڑ کے کہا۔ سارا گھر بھرا پڑا ہے۔ تمہارے باپ نے تمہاری ماں سے شادی کے وقت شرط رکھی تھی کہ وہ کبھی پیشہ نہیں کرے گی، اس لیے مجھے اپنے پورے گھر میں سے صرف بالا خانے میں کوٹھا بنانا پڑا۔ اب جب کہ نہ تمہاری ماں یہاں ہے اور نہ ہی تمہارے باپ کی شرط، تو میں آزاد ہوں کہ جسے چاہوں رکھوں یا نہ رکھوں۔ اس بڑھاپے میں مجھ اکیلی کا کون خیال کرے گا بیٹا؟ کہیں دم نکل جائے تو کوئی کفن دفن کرنے کو بھی نہ ہوگا۔ میں ہوں نا نانی، میرا بھی تو صرف یہی گھر ہے نا، میں اور کہاں جاؤں؟ میں نے ہولے سے کہا۔ آج کی رات تو پڑا رہ، یہی میرے کمرے یا میرے اس تخت پر سو جانا، کل دیکھتی ہوں کیا ہوتا ہے۔ نانی نے سخاوت کا مظاہرہ کیا۔ میں خاموش رہا۔ فوری طور پر اور کوئی حل بھی نہیں سوجا تھا۔ میں اس تخت پر سو جاؤں گا نانی، میں نے نانی کے خراٹوں سے بچنے کو کہا۔ رات کے کھانے میں جانے باہر سے کیا الا بلا منگوایا گیا تھا۔ ٹکے کباب اور نان، میرے حلق میں نوالے پھنس رہے تھے۔ سوچا تھا کہ 4 دن گھر کا کھانا نصیب ہوگا، مگر یہاں تو گھر ہی نصیب نہیں ہو رہا تھا تو کھانا کیا ہوتا۔ مچھروں نے اتنا ستایا کہ باہر تخت پر سونے سے پچھتا رہا تھا۔ اس سے بہتر تھا کہ نانی کے کمرے میں پڑ جاتا، کھراٹے ہی تو تھے، نیند آتی تو وہ بھی سنائی نہ دیتے۔ کروٹیں بدل کر تھک گیا تھا، چادر سر تک تان لی تاکہ مچھروں سے بچاؤ ہو سکے۔ اس کے بعد پیروں میں کھجلی ہونے لگی، جیسے کہ کوئی کیڑا رینگ رہا ہو۔ ڈر گیا کہ کوئی سانپ یا زہریلا کیڑا وغیرہ نہ ہو۔ پاؤں کو چادر میں لپیٹنے کی کوشش کی تو دوسرے پاؤں میں کھجلی ہونے لگی۔ میں ڈر کر اٹھ بیٹھا۔ سامنے وہی لڑکی بیٹھی تھی، شام کو، جس سے نانی نے نمی کہہ کے تعارف کرایا تھا۔ اگرچہ اندھیرے میں واضح نظر نہیں آ رہا تھا، مگر لگ رہا تھا کہ اس کا لباس اور میک اپ
تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ میرے پاؤں کی طرف تخت پہ بیٹھی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو اس وقت؟ میں نے اس سے کہا۔ اس نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ کیا بات ہے؟ میں نے پہلے کی نسبت ہلکی آواز میں سوال کیا۔ اس کمرے میں آ جاؤ۔ وہ اٹھ کر میرے نزدیک آ گئی۔ امی جان کے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ کس لیے؟ میں نے سوال کیا۔ آؤ تو بتاؤں گی نا۔ اس کا میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اس طرح کھینچنے کا انداز بہت عامیانہ تھا۔ اس کے اتنے قریب ہونے سے زندگی میں پہلی بار صنف مخالف کی اس قدر قربت سے میرے ہاتھوں میں پسینہ آنے لگا۔ دل تیز تیز دھڑکنے لگا، مگر میں اس قدر خوف زدہ تھا کہ اسے انکار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ نانی، میں ہکلایا۔ نہیں جاگتی تمہاری نانی؟ وہ ہلکی سی ہنسی تھی۔ میرا کسرتی اور مضبوط بدن تھا، مگر اس نے تھوڑا سا زور لگایا اور مجھے اس کمرے کی طرف لے چلی۔ میں کسی معمول کی طرح اس کے پیچھے چلا جا رہا تھا۔ امی جان کے کمرے میں پہنچ کر جانے کس قوت نے مجھے اتنی ہمت دی تھی کہ میں نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ وہ میرے ساتھ لپٹنے کو تھی کہ میں نے اسے ایک طرف کو دھکیلا اور باہر نکل کر تیزی سے اس کے کمرے کی کنڈی باہر سے بند کر دی۔ اب وہ دروازہ کھٹکھٹاتی تو پورا محلہ جاگتا۔ وہ بھی خاموش ہو گئی اور میں واپس اسی تخت پر آ کر لیٹا اور چادر لپیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ اس گھر میں میری ایسی رات تھی کہ لگتا تھا یہ رات کبھی ختم ہی نہ ہوگی۔ امی جان کے جانے سے سب کچھ بدل گیا تھا۔ نانی اور وہ گھر، زمین میرے پیروں کے نیچے سے کھینچ لی گئی تھی۔ سوچا تھا کہ صبح اٹھ کر سب سے پہلے نانی کو اس کی شکایت لگاؤں گا، مگر خاموش رہا۔ رات گزر گئی تھی۔ اب اس بات کو چھیڑتا تو جانے مجھ پر کیا الزام لگتا۔ نانی مجھ پر یقین کرتی یا نہیں؟ اپنی بھتیجی کی بقول ان کے، ورنہ مجھے یقین تھا ان کا امی جان کے سوا کوئی اور رشتہ نہ تھا، بات پر ہی یقین نہ کرتی۔ میں صبح اپنا سامان باندھے بیٹھا تھا۔ کہاں جاؤ گے؟ نانی نے سوال کیا۔ واپس چلا جاؤں گا کالج، میں نے رسان سے کہا۔ تم تو کہہ رہے تھے کہ چھٹیاں ہیں تو مگر کیا کروں، میرا کوئی اور ٹھکانہ بھی تو نہیں۔ میں واپس کالج لوٹ گیا۔ محب کے پاس جانا بھی مناسب نہیں لگا۔ اب میں کوئی اسکول کا طالب علم تو نہیں تھا کہ اس کے ہاں رہ لیتا، کافی سمجھدار ہو گیا تھا۔ زندگی ہر موڑ پر ہمیں بہت کچھ سکھاتی جاتی ہے۔ یہ بھی سیکھا تھا کہ فاصلے محبت کو بڑھاتے ہیں اور کم جانا تعلقات کو بہتر کرتا ہے، کھو دیتا ہے قدر ہر روز کا آنا جانا۔ میں تو اتنا سمجھدار ہو گیا تھا کہ میں نے محب کو بھی نہیں بتایا تھا کہ میں ایک دن میں ہی کالج واپس لوٹ آیا تھا، اور نہ ہی نانی کے گھر کے حالات کے بارے میں بتایا تھا۔ امی جان نے یہی سوچ کر 2 ہفتے کے بعد فون کیا تھا کہ میں چھٹی پر تھا۔ انہیں کہاں علم تھا کہ میں گھر گیا اور لوٹ بھی آیا۔ جب میں نے انہیں بتایا کہ میں گھر گیا تھا تو انہوں نے کریت کر کئی سوال کیے۔ شاید انہیں نمی اور اس کے خاندان کے بارے میں علم تھا۔ تمہیں وہاں نہیں جانا چاہیے تھا بیٹا، انہوں نے کہا۔ تو اور کہاں جاتا امی جان؟ میں نے حیرت سے سوال کیا۔ اگر اور کوئی بھی ٹھکانہ نہ ہو تو شہر میں چھوٹے موٹے ہوٹل تو ہوتے ہی ہیں نا بیٹا۔ اس سے بہتر تھا کہ تم دوستوں کے ساتھ کہیں تفریح کے لیے چلے جاتے، وہیں گھوم پھر لیتے۔ معمول میں کہاں تمہیں موقع ملتا ہوگا سیر سپاٹے کا، تم تو اتنے شوقین ہو گھومنے پھرنے کے۔ چلے آئندہ ایسا ہی کروں گا، میں نے ان سے وعدہ کیا۔ نمی اور اس کے خاندان کے باقی لوگ بہت خطرناک لوگ ہیں بیٹا۔ شکر ہے کہ تم ایک ہی رات رکے اور انہیں کوئی وار کرنے کا موقع نہیں ملا۔ جانے کیا کرتی وہ ماں بیٹیاں، اور تم پر کوئی تہمت لگا دیتی، امی جان نے کہا۔ تمہاری نانی کو انہوں نے کئی بار ڈسا ہے، مگر وہ ہر بار بھول جاتی ہیں۔ میں کچھ سمجھا نہیں امی جان۔ میں جان بوجھ کر ان سے نمی والی بات چھپا گیا تھا۔ اس میں میرے دل کا کوئی چور نہیں تھا، بلکہ یوں ہی انہیں بتاتے ہوئے شرم اور جھجک محسوس ہوئی تھی کہ وہ کیا سوچیں گی کہ کسی لڑکی نے میری عزت پہ حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ ایسا کبھی ہوا ہے کیا؟ شاید وہ اس بات پر شک میں مبتلا ہو جاتی کہ اس معاملے میں پیش قدمی میں نے کی ہو، اور نمی پر الزام لگا رہا تھا۔ عمر کے لحاظ سے کم صحیح، مگر حالات نے مجھے بہت فہیم بنا دیا تھا۔ کئی بار اس کے بعد بھی امی جان نے کہا کہ میں چھٹیوں میں لندن ان کے پاس چلا آؤں، مگر میں یہی سوچتا کہ کالج کا دور ختم کر کے ہی جاؤں گا۔ ایک ہی بار جا سکتا تھا، جاتا اور کچھ عرصے ان کے پاس رہتا تاکہ ساری محرومیوں کا ازالہ ہو جاتا۔ کالج کے آخری سال میں ہم سب نے مختلف یونیورسٹیز میں داخلے کے لیے اپلائی کرنا شروع کر دیا تھا۔ ساتھ ساتھ جہاں بی اے پاس کے لیے کسی ملازمت کی کوئی ویکینسی نکلتی تو وہاں بھی ہم درخواست بھیج دیتے۔ یقین ہی نہ آتا تھا کہ اتنا طویل عرصہ گزر گیا تھا امی جان کو ملے ہوئے، خالہ اور ابا کو دیکھے ہوئے۔ 4 سالوں میں جانے کیا کیا بدل گیا تھا۔ میرا ایک اور بھائی پیدا ہوا تھا۔ تب میں نے سوچا تھا کہ میں لندن جاؤں، مجھ سے 20 سال چھوٹا میرا بھائی، اسے دیکھوں، محسوس کروں، اپنے ایک پیارے رشتے کو جانوں۔ دل میں خوش تھا، مگر جانے کیوں میں اس اتنی بڑی خبر کو بھی محب سے چھپا گیا۔ جو سوچتا گیا تو شرمسار ہوا کہ اس عمر میں میرا بھائی آیا ہے۔ اس سے پہلے کہ یونیورسٹی شروع ہوتی یا کوئی ملازمت، میں نے تہیہ کیا کہ اب اپنے ویزے پر لندن کا ایک سفر کر ہی لوں۔ رخت سفر باندھا اور عازم لندن ہوا۔ ایئرپورٹ سے ہی
تحیر کا ایک نیا جہان واہ ہوا تھا۔ ابا مجھے لینے کے لیے ایئرپورٹ آئے تھے۔ وہاں سے گھر تک کا لگ بھگ 1.5 گھنٹے کا سفر تھا۔ لندن کا ایک مضافاتی علاقہ تھا۔ ہم بڑے بڑے گھروں کے ایک علاقے سے گزر رہے تھے اور میں دل ہی دل میں قیافے لگا رہا تھا کہ ابا یہاں رکیں گے یا وہاں، مگر وہ کہیں بھی رکنے کے بجائے چلتے ہی رہے اور بالآخر ایک بلند سی عمارت کے سامنے رکے۔ میں نے اپنا سامان خود ہی کار کی ڈگی میں سے نکالا اور ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ اس عمارت میں سے ہمارے دیسی کھانوں کے مسالوں کی تیز خوشبو آ رہی تھی۔ پتہ چل رہا تھا کہ یہاں کی ساری آبادی ہمارے اور ہمسایہ ملک سے ہے۔ لفٹ سے محروم اس عمارت کی سیڑھیوں پر پان کی پیکیں اور دیواروں پر محبت بھرے پیغامات بھی لکھے نظر آ رہے تھے۔ ہمارے لوگ جہاں بھی چلے جائیں اپنا آپ دکھائے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اس عمارت کو دیکھ کر میں بہت مایوس ہوا تھا اور میں تو 4 سال تک یہ سمجھتا رہا تھا کہ امی جان کسی محل میں ملکہ کی زندگی گزار رہی ہوں گی۔ میرے خوابوں کے محل مسمار ہو گئے۔ اچھا ہی ہوا تھا کہ میں نے یہاں آنے کا فیصلہ ترک کر دیا تھا، بلکہ مجھے ویزا نہ ملنا میرے حق میں بہتر لگا تھا۔ 6 مالے پر 2 کمروں کا چھوٹا سا فلیٹ، کھلا کچن اور اس کے ساتھ چھوٹا سا لاؤنج جس میں اتنے بڑے سائز کا ٹیلی ویژن لگا ہوا تھا کہ موسیقی خیز لگ رہا تھا۔ حاتم نام کا وہ 2 سالہ بچہ اس قدر من چلا اور شرارتی تھا کہ ٹک ہی نہیں رہا تھا۔ بات چیت کم اور حرکات زیادہ کرتا ہوا وہ بچہ ایک بندر ہی لگ رہا تھا۔ خالہ نے مجھے سلام کیا اور میں نے اسے جواب دیا۔ وہ کتنی بڑی ہو گئی تھی اور خوبصورت بھی، مگر مجھے وہ کچھ خاموش سی لگی۔ امی جان نماز پڑھ کر آئیں اور مجھ سے لپٹ گئیں۔ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں اور وہ مجھے چومے جا رہی تھیں۔ کھانا ملے گا کیا؟ ابا کی آواز نے ہمیں چونکا دیا تھا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں خالہ، امی جان نے کہا تو خالہ غالباً کھانا گرم کرنے کے لیے چلی گئی۔ چلی کہاں گئی تھی؟ وہیں سامنے تو کچن تھا، اسی میں ایک کاؤنٹر کے سامنے سٹول تھے، 12 سٹول تھے جن کے سامنے برتن لگے ہوئے تھے۔ ملے ہو تم اس شرارتی سے؟ امی جان نے حاتم کے بارے میں سوال کیا تھا۔ ہاں دیکھا ہے، ملنے کی نوبت نہیں آئی کیونکہ یہ ایک جگہ ٹکی نہیں رہا۔ میں نے ہنس کے کہا، ایسا ہی ہے یہ تیز ترار، تم تو اس کے بالکل الٹ تھے، انتہائی شریف اور مؤدب۔ یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، میں نے کہا۔ امی جان نے اسے بہت کہا کہ آ کر بھائی سے ملو، مگر وہ نہ آیا۔ کھانے کے لیے بیٹھے تو وہاں پر بھی وہ کبھی دائیں جا رہا تھا کبھی بائیں، کبھی کوئی پلیٹ اٹھا کر پٹکتا اور کبھی کوئی چمچہ۔ میں حیران تھا کہ وہ سب لوگ اس پر خاموش تھے۔ امی جان نے تو مجھے اور خالہ کو بہت تمیز سکھائی تھی۔ لڑک پن میں کبھی ہم کسی بات پر تو تکار کر لیتے تھے، مگر وہ بہن بھائی کے بیچ تمہارے ابا کے لاڈ پیار نے اسے بگاڑ دیا ہے۔ امی جان تھوڑی شرمندہ ہوئی۔ وہ تو اسے کچھ کہنے ہی نہیں دیتے۔ بچہ ہے ترنم، ٹھیک ہو جائے گا، ابا نے کہا۔ ہم چاروں کھانا کھا رہے تھے اور وہ کوئی نہ کوئی نئی بدتمیزی اختراع کر لیتا تھا۔ جب کسی نے اس کی شرارتوں پر توجہ نہ دی تو اس نے پانی کا گلاس اٹھا کے خالہ کی پلیٹ میں انڈیل دیا۔ خالہ جو مجھ پر ذرا سی بات پر سیکھ پا ہو جاتی تھی، ابا کے سامنے بے بسی سے صرف اسے دیکھ کے رہ گئی، پھر اپنا سٹول کھسکایا اور اٹھ کے چلی گئی۔ لاؤنج کے دوسرے سرے پر 2 کمرے تھے اور ان کے بیچ میں غسل خانہ تھا جو کہ مشترکہ تھا۔ رات سونے کا وقت آیا تو میرے لیے امی جان نے لاؤنج کے صوفہ کم بیڈ کو کھول کر اس پر بستر بچھا دیا۔ سب لوگ سونے کو چلے گئے اور میں اس سوچ میں تھا کہ میرے سونے کے لیے کسی گھر میں کوئی کمرہ نہیں ہے۔ حاتم تو امی جان کے کمرے میں ہی سویا تھا اور کچھ نہیں تو وہ مجھے اور خالہ کو ایک ہی کمرے میں رہنے دیتی۔ 2 پلنگ علیحدہ علیحدہ بچھے تھے اس کے کمرے میں۔ کل کو حاتم بھی تو اس کے ساتھ ہی اس کمرے میں سوئے گا نا۔ اپنی یوں ناقدری پر مجھے رونا آ رہا تھا۔ ابا کے پاس اتنا وقت نہ تھا تو انہوں نے اپنے ایک دوست کے بیٹے کو ذمہ داری دے دی تھی کہ وہ مجھے لندن کی سیر کرائے۔ وہ ایک ہندوستانی مسلمان لڑکا تھا۔ سیر کے دوران جہاں کہیں کھانے کا وقفہ آتا تو ہم کہیں کھانے کو رکتے تو میں سلاد اور سبزیاں ڈھونڈتا رہ جاتا اور وہ ہر چیز کو بسم اللہ پڑھ کر کھا جاتا تھا۔ جہاں موقع ملتا پی بھی لیتا اور مجھے بھی مجبور کرتا۔ شاید میں 4 سال پہلے اس کچی پکی عمر میں آتا تو اسی طرح کے ماحول کو اختیار کر لیتا، اچھا ہی ہوا تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ ایک تھکے ہارے دن کے اختتام پر میں اپنے بستر پر لیٹا ہی تھا کہ میرے کمبل میں کچھ محسوس ہوا۔ اٹھ کر دیکھا تو ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا تھا۔ بھائی آپ سے اکیلے میں ملنا ہے، گھر میں نہیں کہیں باہر۔ میں اس کاغذ کو ہاتھ میں پکڑ کر بیٹھا تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ خالہ کو مجھ سے ملنے کے لیے ایسے مشکل راستے کو اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ رات دیر تک قیافے لگاتا اور مٹاتا رہا، سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ نیند بھی اس رات روٹ گئی تھی۔ میں نے اس کاغذ کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں پھاڑ کر کچن کے کوڑے دان میں پھینکا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ ابا تو حسب معمول کام پر جا چکے تھے اور میں اس رات والی بات کو سوچ رہا تھا۔ 3 دن پہلے جس رات کو خالہ نے مجھے پیغام دیا تھا، اس روز سے میں ترکیبیں سوچ رہا تھا۔ امی جان کھانا بنانے میں مصروف تھیں۔ جب سے میں آیا تھا ان کی کوشش تھی کہ وہ کم وقت میں مجھے سب کچھ بنا کر کھلا دیں۔ انہوں نے حاتم کو اس کی مخصوص کرسی پر بٹھا کر اسے بیلٹ سے باندھ رکھا تھا
جس کی وجہ سے وہ مجبور اور محصور تھا۔ مجھے اپنے کچھ دوستوں کے لیے تحفے لینے ہیں امی جان، نزدیک کوئی ایسی مارکیٹ کہ جہاں سے میں ان کے لیے کچھ لے سکوں۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا اور ابا کے سامنے جانے مجھے کیوں جھجک محسوس ہوتی ہے۔ میں نے تمہید باندھی، چلے میں اور آپ چلتے ہیں، کھانا حالہ بنا لیتی ہے اور وہ حاتم کو بھی سنبھال لے گی، یا ہم اسے ساتھ لے چلتے ہیں۔ توبہ کرو، یہ کسی کے قابو میں آنے والا نہیں ہے، پورا شیطان ہے، نہ ہی اسے ساتھ لے جایا جا سکتا ہے۔ کسی اور دن چلے جائیں گے، جس دن تمہارے ابا بھی گھر پر ہوں۔ میرا تو آج دل کر رہا تھا، میں نے مایوسی سے کہا، لیکن چلیں جس طرح آپ مناسب سمجھیں۔ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ تم دونوں بہن بھائی چلے جاؤ؟ بسوں کے روٹ وغیرہ اور مارکیٹ کا حالہ کو مجھ سے بھی بہتر اندازہ ہے، امی جان نے کہا، مگر میرا دل چاہ رہا تھا کہ صرف میں اور آپ چلیں۔ میں نے انہیں خوش کرنے کو کہا، میں دوبارہ چلی جاؤں گی کسی دن اپنے حبیب کے ساتھ۔ امی جان نے مسکرا کر کہا، پکا وعدہ؟ اس کے بعد انہوں نے حالہ کو آواز دی اور اس سے کہا کہ وہ فوراً تیار ہو کر میرے ساتھ باہر چلی جائے۔ حالہ نے متذبذب ہونے کی اداکاری کی کہ اس کا ٹیسٹ تھا اور اسے پڑھنا تھا، مگر امی جان نے اسے گھرکا اور کہا کہ واپس آ کے ٹیسٹ کی تیاری کر لے۔ میں نوٹ کر رہا تھا کہ امی جان کا رویہ حالہ کے ساتھ بہت درست تھا، وہ بات بے بات اسے ڈانٹ دیتی۔ میں نے سوچا کہ شاید ہمارے ہاں ماؤں کا جوان بیٹیوں کے ساتھ یہ رویہ اس طرح ہو جاتا ہے کہ انہیں سسرال میں ڈانٹ کھانے کی عادت ہو جائے۔ جلد ہی حالہ تیار ہو گئی تھی۔ جلدی آ جانا، ابا کے آنے سے پہلے، تمہیں پتہ ہے ان سے بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ آپ انہیں کھانا کھلا دیجیے گا، ہم جب بھی آئیں گے تو کھا لیں گے۔ میں نے انہیں کہا، میں بھی جاؤں گا۔ حاتم نے توتلے انداز میں ضد کی، ہم ابا کے ساتھ جائیں گے۔ امی جان نے اسے کھانے کو کچھ دے کر بہلا لیا تھا۔ خریداری تو خیر کیا کرنی تھی، اسے مجھ سے بات کرنی تھی، اسی لیے میں نے اتنا ڈرامہ تیار کیا تھا۔ مجھے تو علم بھی نہیں تھا کہ اس نے مجھ سے ایسی کون سی اہم بات کرنی ہے، اور وہ بھی اکیلے میں۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ وہ کہیں پڑھنا چاہتی ہے اور ابا اس کی مخالفت کر رہے ہوں گے کیونکہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہوں گے۔ اگر ایسی بات ہوئی تو میں بھلا کیا کر سکوں گا؟ کون سا میرے پاس اتنے پیسے تھے کہ میں اسے دے دیتا؟ نہ ہی میرے اور ابا کے بیچ ایسا کوئی مضبوط تعلق تھا کہ میں کہتا اور وہ سن لیتے۔ پہلے میں نے اس سے کہا کہ کچھ نہ کچھ خرید لیتے ہیں تاکہ امی جان کو ایسا نہ لگے کہ میں نے جھوٹ بولا ہے۔ اس کے بعد ہم فوڈ کورٹ میں ایک کافی شاپ پر جا بیٹھے۔ اس نے کاؤنٹر پر جا کر آرڈر دیا تھا، قطار میں کھڑے ہو کر اپنا آرڈر وصول کیا اور میز پر آ گئی۔ اپنا کپ اس نے اپنے سامنے رکھا اور میرا کپ مجھے پکڑایا۔ میں نے پہلا گھونٹ لیا، کوئی اچھی سی کافی تھی۔ میں کافی کے بارے میں اتنی معلومات نہیں رکھتا تھا، مگر اس نے جو کچھ منگوایا تھا وہ مجھے بہت پسند آیا تھا۔ جب وہ قطار میں کھڑی ہوئی تو وہاں اتنی منفرد اور ممتاز نظر آ رہی تھی کہ میرے ذہن میں ایک اور خیال آیا کہ کہیں اس کا کسی لڑکے کے ساتھ کوئی معاملہ ہو اور وہ والدین تک میرے ذریعے پہنچانا چاہتی ہو۔ سمجھ میں نہیں آتا بھائی کہ کس سے بات کروں، کون ہے جو میری بات کا یقین کرے گا اور مجھے جھوٹا نہیں سمجھے گا۔ اس نے کافی کا پہلا گھونٹ لے کر بات شروع کی۔ میں اس وقت تک نصف کپ پی چکا تھا، اس کی بات شروع ہونے سے لے کر ختم ہونے تک۔ اس کے بعد نہ اس نے اپنے کپ کو چھوا تھا اور نہ میں نے۔ اس کی بات تھی یا قیامت کا اعلان؟ میرے ارد گرد دھماکے ہو رہے تھے۔ اس کے دل کا بوجھ تو ہلکا ہو گیا تھا، مگر میرے اوپر وہ بوجھ ایک پہاڑ کی صورت آن گرا تھا۔ چلے بھائی، اس نے کہا تو میں چونکا۔ کافی دیر ہو گئی ہے، امی جان پریشان ہوں گی۔ میں کسی معمول کی طرح اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ واپسی کے سفر میں خود کو کمپوز کرنے کی کوشش میں مصروف رہا۔ میں چاہ رہا تھا کہ میرا چہرہ دیکھ کر کہیں امی جان یا ابا مجھ سے پوچھ نہ لیں کہ مجھے کیا ہوا تھا۔ کاش ان میں سے کوئی بھی جاتے ہی میرے سامنے نہ آئے۔ لیکن اگر سارے کاش پورے ہونا ہوتے تو دنیا کتنی مختلف ہوتی۔ گھر میں گھستے ہی دیکھا سامنے ہی دونوں بیٹھے تھے اور ٹیلی ویژن پر کچھ دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ میں نے خود پہ قابو پایا اور سلام کیا۔ دونوں نے سلام کا جواب دیا اور پھر اپنے پروگرام میں منہمک ہو گئے۔ حاتم سو رہا ہوگا، اسی لیے گھر میں خاموشی اور سکون تھا۔ کھانا کھاؤ گے بیٹا؟ امی جان اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ مجھے بھوک نہیں، میرے سر میں درد ہے، آرام کرنا چاہوں گا۔ ادھر آؤ ینگ مین، یہاں میرے پاس آ کے بیٹھو۔ میں کافی دیر سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ ابا نے اپنے پاس صوفے پر مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ آؤ نا بیٹے، کیا بات ہے؟ کچھ پریشان دکھائی دیتے ہو۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے کچھ، میں باتھ روم سے ہو کے آتا ہوں۔ میں نے فوراً بہانہ گھڑا۔ چلو پھر میں اتنی دیر میں تمہارا بستر لگا دیتی ہوں۔ امی جان نے کہا، حالہ تم کھانا کھا لو اور اس کے بعد کچن سمیٹ لینا۔ جی کہہ کر حالہ اپنے لیے کھانا گرم کرنے لگی۔ بھائی کو کیا ہوا ہے؟ کیا کھایا تم لوگوں نے مارکیٹ میں؟ غسل خانے میں باہر کی آوازیں آ رہی تھیں۔ صرف کافی پی ہے امی جان، مگر مجھے لگتا ہے کہ ان کو ٹھنڈ لگ گئی ہے۔ ان کے جوتے اور کپڑے یہاں کی سردی کے حساب سے ناکافی ہیں نا؟ حالہ نے جواب دیا تھا۔ چلو میں دیکھتی ہوں، اسے یہاں سے کوئی اچھی جیکٹ لے دیتی ہوں۔ امی جان نے کہا، میری کوئی جیکٹ پہن لیا کرے باہر جاتے ہوئے، اسے یہاں رہنا ہی کتنے دن ہے کہ جیکٹ اور جوتوں پر پیسے خرچ کیے جائے؟ ابا نے کہا تھا، جیکٹ اور جوتے پاکستان میں بھی اس کے کام آ سکتے ہیں، اور آپ کا اور اس کا سائز کوئی برابر ہے؟ آپ سے 1 فٹ کے قریب اس کا قد زیادہ ہے۔ ماشاءاللہ، امی جان نے بحث کی تھی۔ آپ سے کہا بھی نہیں، میں اسے خود لے دوں گی۔ میں تو خواہ مخواہ کے اسراف کی وجہ سے کہہ رہا تھا۔
ورنہ میرے اور تمہارے پیسوں میں کیا فرق ہے ترنم؟ وہ میرا بھی بیٹا ہے۔ ان چیزوں پر پیسے خرچ کرنے کی بجائے ہم اسے کچھ رقم دے دیں گے تو اس کے کام آئے گی۔ واپس جا کر اسے اپنے لیے کوئی ملازمت تلاش کرنی ہے۔ اب اس کے پاس رہنے کے لیے بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ ابا بہت دور کی کوڑی لائے تھے۔ واقعی میں نے خود بھی کئی بار سوچا تھا کہ واپس جا کر کہاں ٹھکانہ کروں گا۔ جب تک کوئی ملازمت نہ ملے، کسی یونیورسٹی میں داخلہ نہ ملے، تب تک میں کہاں اور کس طرح رہوں گا۔ میں ہاتھ منہ دھو کر باہر نکلا تو امی جان میرا بستر بچھا چکی تھی، خالہ سونے کے لیے جا چکی تھی اور ابا غسل خانے چلے گئے تھے۔ سب ٹھیک تو ہے نا میرے حبیب؟ میں لیٹا تو امی جان اپنی انگلیوں سے میرے بالوں میں کنگھی کرنے لگی۔ میں اپنے بچپن میں چلا گیا تھا، ان کی انگلیوں سے میرے وجود میں سکون اترنے لگا تھا۔ ابا جان غسل خانے سے نکلے اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ امی جان اس وقت تک میرے پاس تھیں جب تک کہ میں نیند کی وادی میں نہ اتر گیا۔ یہ بہت ضروری تھا، ورنہ رات آنکھوں میں کٹتی۔ جب تک جاگ رہا تھا تب تک سوچ رہا تھا کہ خالہ نے جو بات مجھے بتائی تھی اسے کس طرح اور کب امی جان سے کہنا ہے، کس طرح انہیں اس بوجھ میں شامل کروں گا جو میں تنہا اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے تھا۔ گنتی کے 4 دن میری واپسی میں رہ گئے تھے۔ خالہ کالج اور ابا کام پر گئے ہوئے تھے۔ حاتم ٹیلی ویژن پر کارٹون دیکھنے میں محو تھا اور امی جان کچن میں کام کر رہی تھی۔ چائے پیو گے حبیب؟ انہوں نے مجھے پکار کر پوچھا۔ میں نے اسبات میں سر ہلایا اور کچن کے سٹول پر جا بیٹھا۔ آپ سے ایک بات کرنی ہے امی جان۔ چائے کا کپ ان سے لے کر میں نے انہیں اپنے پاس بٹھا لیا۔ میں اپنی چائے کپ میں ڈال لوں؟ انہوں نے اٹھ کر اپنی چائے کپ میں ڈالی اور سالن کے نیچے چولہا بند کیا۔ سالن تیار ہو گیا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ نہیں، میں نے چولہا بند کر دیا ہے تاکہ تمہاری بات سنتے ہوئے میرا دھیان اس طرف کو نہ جائے۔ لگتا ہے تم کوئی سنجیدہ اور اہم بات کرنے والے ہو، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ کہو۔ میں بات کرنے کا سرا پکڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ آپ خالہ کو بہت ڈانٹتی ہیں، پہلے تو ایسا نہیں تھا۔ خالہ نے تم سے کچھ کہا ہے؟ انہوں نے سوال کیا۔ میں نے خود آپ کو اس سے بات کرتے ہوئے دیکھا ہے، آپ ہر وقت اس کے ساتھ یوں بات کرتی ہیں جیسے کہ… مجھے کوئی تشبیہ نہ سوجی۔ جیسے کہ کیا؟ انہوں نے پھر سوال کیا۔ اس گھر میں جو کچھ ہوا ہے اس میں آپ خالہ کو قصوروار سمجھتی ہیں؟ میں نے جی کڑا کر کے کہا۔ تو اس نے تم سے اس بارے میں بات کی ہے؟ گہرا سانس لے کے وہ میری طرف دیکھنے لگی۔ میں اس کا بھائی ہوں امی جان، اگر اس نے مجھ سے بات کی ہے تو اسی لیے کی ہے کہ آپ اسے اس کی غلطی کے بغیر قصوروار سمجھنا چھوڑ دیں۔ اس جہنم میں وہ کس طرح رہ رہی ہوگی، سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں سسکا۔ میں نے اس سے کہا بھی تھا کہ وہ کسی سے اس بارے میں بات نہ کرے، اس بات سے سوائے اس کی اپنی زندگی میں مسائل پیدا ہونے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس سے بڑا کوئی مسئلہ بھی اس کی زندگی میں ہو سکتا ہے؟ میں نے اپنی آواز کو پست رکھنے کی کوشش کی۔ جس بچی کا اپنا باپ میں اپنا فکرہ بھی مکمل نہ کر سکا۔ میرا تو خون کھول رہا ہے امی جان۔ جو کچھ ہوا وہ ماضی ہے حبیب، آگے کی سوچو۔ اگر یہ لڑکی اسی طرح اس راز کو فاش کرتی رہی تو کوئی اس سے شادی بھی نہیں کرے گا۔ وہ بہت ملول نظر آ رہی تھی۔ اتنا کچھ ہونے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ وہ شادی کے نام سے مترفع نہیں ہو چکی ہوگی؟ اس کے دامن میں لگا داغ وہ خود ہی اس کو نہیں بھول پائے گی۔ کون اتنا عالی ظرف ہوگا جو یہ سب جان کر اس سے شادی کرے گا؟ وہ معصوم اور بے قصور ہو کر بھی معصوم اور متون ٹھہرائی جائے گی، اور کوئی اور نہیں آپ، یعنی آپ اسے کہتی ہیں کہ اس بات کو بھول جائے؟ میں آنسوؤں سے رو رہا تھا۔ مجھے اپنی امی جان اور خالہ دونوں ہی بے بس نظر آ رہی تھیں۔ نانی ٹھیک ہی کہتی تھی کہ میں بے غیرت تھا۔ غیرت ہوتی تو کل رات گھر لوٹ کر ابا کا گریبان پکڑ لیتا، مگر جانے کس مصلحت پر خاموش رہا تھا۔ تم بھی تو ہو سکتے ہو اتنے عالی ظرف حبیب، امی جان نے کہا۔ میں کیا اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کروں؟ یہی کہ میں ابا کو معاف کر دوں؟ میں نے حیرت سے کہا۔ میں تو آپ کی وجہ سے عجیب سا دوراہے پر کھڑا ہو گیا ہوں۔ ابا کے بجائے دل چاہتا ہے کہ خود کو مار ڈالوں۔ بس اتنی ہی اعلیٰ ظرفی دکھا سکتا ہوں میں۔ تم اتنے اعلیٰ ظرف تو ہو سکتے ہو حبیب کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی خالہ سے شادی کر لو۔ امی جان یقیناً صدمے سے پاگل ہو گئی تھی جو مجھے اپنی ہی بہن کے ساتھ شادی کرنے کو کہہ رہی تھی۔ میں ان کا چہرہ دیکھ رہا تھا اور وہ میرا۔ میں تم سے مانگ رہی ہوں، تم بھی تو بلیدان دے سکتے ہو۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ. ہوپ دیٹ یو لائک اٹ. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ. اللہ حافظ. اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل بیکاز دیٹس ہاؤ یو کین انکریج می اینڈ دیٹس the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.